اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ آج ہم نے سورۃ اعراف شروع کرنی ہے۔ 8واں سپارہ کا یہ مڈ ہے، درمیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ اعراف کا پچھلی صورتوں کے ساتھ ربط یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا قصہ آدم اور ابلیس، یعنی ہمارے جد امجد جو ہیں آدم علیہ السلام، ہمارے باپ دادا جو ہیں آدم علیہ السلام کا قصہ، اور جو ہمارا پکا شروع کا جو دشمن ہے شیطان ابلیس، اس کے بارے میں بھی صورت میں ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ ایسے ہی تذکرہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ مختلف، کیونکہ یہ صورت جو ہے مکی دور کے آخری دنوں میں اتری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں 12 سال گزارے، بڑے مشکل گزارے، مکہ میں آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو تنبیہ کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اگر کسی قسم کا بھی نقصان پہنچایا تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو پہلی امتوں کا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف قوموں کا تذکرہ بھی پڑھیں گے، اور اس میں ہم اہل جہنم، اہل جنت اور اصحاب اعراف، یعنی اصحاب اعراف ایسے نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ وہ دوزخ میں، درمیان میں جو ہوں گے، ان لوگوں کا بھی ہم بڑے ڈیٹیل سے اس صورت میں ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ شروع ہو رہی ہے یہ صورت الف لام میم صاد سے، ٹھیک ہے۔ 4 لفظ ہیں جس سے یہ لفظ شروع ہو رہا ہے، یعنی یہ صورت شروع ہو رہی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صورت اس طرح شروع ہو کہ جس کے شروع میں یہ 4 لفظ آئیں، ورنہ تو 2 یا 3 لفظ آتے ہیں نا، الف لام میم یا الف لام را، یا کوئی ایک لفظ، لیکن یہ صورت اعراف اور ایک صورت رعد آئے گی، یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ 4 لفظ سے شروع ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ اس صورت کے شروع میں ہے الف لام میم صاد، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بس یہ حروف ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، یہ کتاب اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی۔ آپ کا دل دکھتا تھا نا، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، 12 سال ہو گئے دعوت تبلیغ کرتے ہوئے، آپ کا دل دکھتا تھا کہ پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے، کوئی کمی ہے میرے سمجھانے میں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے جو مسلسل محنت کی، کوشش کی، اور آپ جو بوجھ محسوس کر رہے ہیں اس بوجھ کو آپ محسوس نہ کریں۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب تو اس لیے نازل کی گئی تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو خبردار کریں، اور یہ مومنین کے لیے کیا ہے، یاد دہانی، یعنی معرفت الہی کے لیے یاد دہانی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہو جائے اور دل میں اللہ کی پہچان آ جائے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو نصیحت کے لیے ہے۔ قرآن مجید یاد دہانی کے لیے ہے کہ نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرانے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے ہے، کن کو، اہل ایمان کو، مومنین کو ڈرانے کے لیے، مومنین کو لیے جو ہے یہ معرفت الہی ہے، یاد دہانی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد پھر حکم دیا جا رہا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، یہاں کل مسلمانوں کو، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی تمہارے رب کی جانب سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے معبودوں کی، دوسرے وسیلوں کی، دوسرے ولیوں کی، اپنے رب کو چھوڑ کر ان کو اپنی سرپرست نہیں بنانا، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی تھوڑے لوگوں کو بات کی سمجھ آتی ہے، زیادہ لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کبھی کسی کے آگے جھکتے ہیں، کبھی کسی کے آگے جھکتے ہیں، کبھی کسی سے ڈر رہے ہیں تو کبھی کسی سے ڈر رہے ہیں۔
وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، آگے ان پر ہمارا عذاب بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، جب وہ رات کو سو رہے تھے یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو ڈرایا کہ اب ایمان لے آؤ، ہے نا، آخری دور ہے نا مکہ کا، اب ایمان لے آؤ، 12 سال بہت ڈھیل دے دی، اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، ہم نے بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت جب وہ رات کو سو رہے تھے، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ جب انسان سوتا ہے تو غافل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بالکل کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آندھی طوفان کس طرح کا موسم ہے، کیا حادثہ ہونے والا ہے، کیا زلزلہ آنے والا ہے، کیا تباہی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سو رہے تھے دوپہر کو یا وہ رات کو سو رہے تھے، اس وقت ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ایسا ہم ان کے اوپر عذاب لے کر آئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ اپنی بلڈنگوں سے باہر بھی نکلیں، نہیں نکل سکے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، تو جب ہمارا عذاب آیا تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ آ گیا اب ہم پر عذاب، ہائے ہماری شامت، ہم خود ہی ظالم تھے۔ یعنی انبیاؤں نے تو آ کر ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، ہم نے ان کی باتوں کو سنجیدہ لیا ہی نہیں، ہم نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، ہم نے ان کی دعوت کو نہیں مانا۔ یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت جتنا مرضی شور شرابہ مچائیں کوئی فائدہ دیتا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان قوموں کو پھر تباہ و برباد کر دیا، مہلت کا ٹائم ختم، اس وقت وہ تسلیم کرنے لگے، ہائے ہم ظالم تھے، ہم نے مانا کیوں نہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے، ہم لازماً سوال کریں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول آئے، اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے رسولوں سے بھی کیا آپ نے حق ادا کر دیا، دونوں سے ہم پوچھیں گے۔ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر کو ذہن میں لائیں کہ ذرا حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے کہا پہنچا دیا۔ پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ 3 دفعہ پوچھا، اور پوچھنے کے بعد پھر آپ نے کہا اللہم شہد، اللہم شہد، یعنی اوپر انگلی اٹھا کر کہا یا اللہ آپ گواہ رہیے گا، میں نے اپنا پیغام جو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان وسیلہ ہے نا، اللہ کی بات ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تو جس کے ذمے جو ڈیوٹی لگ جائے، انسان اس سے پوچھتا ہے نا کہ کام پورا کیا کہ نہیں کیا، ہے نا، اور اگر اس نے نہ پورا کیا ہو، کسی کے پاس ہم کسی کو بھیجیں اور ہم اس سے پوچھیں کہ آپ نے کام کیا، اور وہ کہے ہمیں تو کسی نے آ کر بتایا ہی نہیں، تو ہم پھر اسی سے پوچھیں گے نا جس کو ہم ذمے ہم نے کام لگایا تھا، ہم اس سے کہیں گے بھائی کیوں نہیں جا کر پہنچایا، کیوں نہیں بات کی۔ اسی طرح جو نبی تھے ان کو ان کی یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی، اور ان کو یہ فکر تھی کیا میں نے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دی۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے پوچھا، اور تمام صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا جو یہاں موجود ہے وہ غیر تک جو یہاں نہیں ہے موجود ان تک یہ میرا پیغام ضرور پہنچ جائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آنا، کسی نبی نے نہیں آنا، اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ذمہ داری لگا کے گئے؟ اپنی امت کی۔ سیکھو، اور جس کو نہیں پتہ وہ سیکھ کے آگے بتائے، آگے پہنچائے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں گواہی دیں کہ یا اللہ ہم نے تو حق بات پہنچا دی تھی، ہم نے تو ذمہ داری پوری کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا ہے، بڑی سخت آیت ہے، ہم ضرور سوال کریں گے، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے اپنا حق پورا کر دیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کے سامنے تمام احوال، تمام قصے بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں گے ہم غائب تو نہیں تھے، ہمیں سب پتہ تھا کہ تم نے کب پہنچایا اور کب نہیں پہنچایا، کب تمہیں شرم آئی، کب تم نے غفلت برتی، کب تم نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا ہے چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن وزن ہوگا حق ہی پر، یعنی جو فیصلہ ہوگا ان اعمال کو اللہ تعالیٰ تولیں گے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے نا
ایک خالص چیز لیتا ہے، اس خالص چیز کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، دیکھنے میں اگرچہ وہ تھوڑی ہو، لیکن ملاوٹ والی چیز اگر ہے وہ تعداد میں یا حجم میں زیادہ بڑی ہو، لیکن اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم کوئی بھی گولڈ کی چیز لے لیں، اگر ہم سنار کے پاس لے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں یہ 5 تولے کا سیٹ ہے، لیکن جب وہ اس میں سے کھوٹ سب کچھ نکالتا ہے تو کہتا ہے کہ اس میں تو اب آپ کا گولڈ جو ہے وہ 3 تولے ہے۔ تو وزن جو ہے تولا جائے گا قیامت والے دن اعمال کا، تو اعمال کا وزن تولنے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نیتیں کتنی خالص ہیں، کتنی مشکل سے۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، لیکن ان کے جذبے بڑے سچے ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دیں۔ بعض لوگ صحت مند نہیں ہوتے، لیکن ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی نیکی کریں، تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو زیادہ محنت کرے گا، جس کے اندر جس کی نیکیوں میں اخلاص زیادہ ہوگا، جس کی نیتیں خالص ہوں گی، اگرچہ تھوڑی ہی عبادت کیوں نہیں ہوگی، ہم ان تھوڑی نیکیوں کا وزن زیادہ بھاری کر دیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن وزن سچا ہوگا، یعنی کھل کے نظر آئے گا، اور جو ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وزن کریں گے۔ جیسے کہ سورۃ غاشیہ میں آتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی مرضیوں والے اعمال کیے ہوں گے، بدعات کیے ہوں گے، اپنی مرضی کی ہوگی، لیکن چونکہ اعمال زیادہ ہوں گے، لیکن ان بدعات والے اعمال کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کوئی وزن ہی نہیں کریں گے۔ تسلا نارن حامی، ہم کہیں گے یہ تو بیکار ہے، یہ تو اپنی مرضی کی تھی، یہ تو فالتو ہیں۔ اگرچہ دنیا میں اس انسان نے بہت زیادہ نیکی کی ہوگی، تو دین کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق ہم نیک اعمال ہم نے کرنے ہیں، اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان اعمال کا قیامت والے دن وزن زیادہ کر دیں گے، بھاری ہو جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا وزن اعمال کا بھاری ہو گیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلہ ہلکا رہا، فاولئک هم الخاسرون، اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس وجہ سے کہ یہ خود ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، ہماری آیات کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے۔ یہ اچھا لگ رہا ہے تو یہ اچھا کر لیں، اس میں کیا فرق ہے، اس میں حرجی کیا ہے، کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے اعمال کا وزن نہیں کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جنگ کے موقع پر بھیجا، اور وہ ایک عبداللہ صحابی، انہوں نے کہا میرے پاس سواری بہت اچھی ہے، اور انہوں نے سوچا جمعہ کا دن ہے، کل جمعہ کا دن ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، آپ امام ہوں گے، آپ کا خطبہ سن لوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، اور سواری میری بہت اچھی ہے، میں تھوڑی لیٹ اگر نکلوں تو میں ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح روانہ کیا ہے۔ آپ نے جب دیکھا عبداللہ کو خطبہ دیتے ہوئے کہ وہ بیٹھے ہوئے خطبہ سن رہے ہیں، آپ نے کہا عبداللہ آپ کو تو میں نے روانہ کر دیا تھا۔ تو نیت ان کی بہت اچھی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس سواری بہت اچھی ہے، میرے پاس ٹائم تھا، اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے پیچھے جو ہے نماز ایک دفعہ، پتہ نہیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو میں آپ کے پیچھے ایک دفعہ نماز پڑھ لوں، تو میری یہ نیت تھی، اس لیے میں رک گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ جو میری بات مان کر صبح کوچ کر گئے تو اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ سنت کی بڑی ویلیو ہے، بہت اہمیت ہے، نبی کے طریقے کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے آج کل کہتے ہیں کہ حج کرنے سے بہتر ہے غریب کی بیٹی بیاہ دو۔ ہاں، اور ایسے قربانی کے دنوں میں بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے، کولر لگوا لو، ہے نا، اس کی شادی کروا دو، وہ جہیز دے دو، تو یہ خود سے اپنی عقل نہیں لڑانی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضروری سوال کریں گے، یہ تو میں نے پڑھ لیا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور دیکھو انسانوں، ہم نے تمہیں زندگی میں کیا کیا، سکون دیا، اطمینان دیا، اور وجعلنا لکم، اور تمہارے لیے ہم نے اس زمین کے اوپر معاش کا ذریعہ بھی رکھا، سامان تعیش بھی، سارے سامان بھی تمہیں دیے، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم تھوڑے ہو جو شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی ہمیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ زمین کے وسائل کم نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں، قحط نہ پڑ جائیں، جبکہ انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کے خزانوں میں تو کمی ہوگی نہیں، کبھی نہیں خزانوں میں کمی ہوگی۔
اس نے جب ہمیں زمین پر بسایا تو وہ ہماری تمام ضروریات رہتی دنیا تک ہماری تمام ضروریات پوری کرے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ یہاں سے قصہ آدم اور ابلیس شروع ہو رہا ہے۔ جد امجد جو ہمارے آدم علیہ السلام تھے ان کا، اور ابلیس جو ہمارا پکا دشمن ہے، شروع سے ہی ہمارا دشمن بن گیا، اس کی ٹھن گئی، اس کو حسد آ گیا انسان سے، تو اس کی جو ہے اس کا اور آدم کا قصہ یہاں سے اللہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ قصہ ہم نے پہلے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ بقرہ میں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر پڑھا، اور اس کے بعد اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن مجید میں کل 7 جگہ تذکرہ آتا ہے قصہ آدم اور ابلیس کا، کہیں مختصر ہے، کہیں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، کہیں کچھ بات کا تذکرہ ہے، کہیں کچھ بات کا تذکرہ ہے۔ یہاں تھوڑا سا اللہ ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں، لیکن ویسے نہیں ہے تذکرہ جیسے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہاں کچھ اور باتیں اللہ تعالیٰ نمایاں کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے انسان کی تخلیق کی، پھر ہم نے اس کی صورت بنائی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سجدہ کر لیا سب نے مگر ابلیس نے اپنی عقل لڑائی، خود سے سوچا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ جنوں میں سے تھا نا یہ ابلیس، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، جنوں میں سے تھا، اور اب یہ فرشتوں میں بھی بیٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن کسی بھی وقت کا بھی تکبر، کسی بھی وقت کی نافرمانی انسان کی پچھلی نیکیاں جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ کسی بھی وقت کا تکبر انسان کو بہت گمراہیوں کی طرف ڈال سکتی ہے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام کے تمام لوگوں نے، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے نہیں کیا، لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور وہ نہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی اللہ کا حکم سجدہ نہ کر کے شیطان تکبر سے مردود ہو گیا۔ آگے ہم پڑھیں گے، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ تو سوال کر سکتا ہے نا، اللہ تو پوچھ سکتا ہے نا، کیونکہ ہم تمام لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، تو یہ ابلیس بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم سجدہ نہ کرو جبکہ جب میں نے حکم دیا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا یا اللہ میں بہتر ہوں اس سے جو آپ نے آدم کو بنایا ہے مٹی سے۔ ہمارے اندر بھی تو یہ بات آ جاتی ہے نا، ہم بہتر ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم زیادہ پرفیکٹ ہیں، ہم سچے ہیں۔ انا خیر من، یہ شیطان کی بات ہے۔ ہر وقت ہم نے اپنی کمیوں کو، تاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر نظر رکھ کے اصلاح اپنی کرتے رہنا، اپنے آپ کو پرفیکٹ، اپنے آپ کو مکمل، اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا۔ کہا قال انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور تو نے اسے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو اتر جا یہاں سے، اب تو یہاں سے نکل جا، نہیں ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے یہاں پر، اب تو کیا ہے، فاخرج من الصاغرين، تو ذلیل و رسوا ہے، تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم تکبر کرو، اب تم ذلیل و رسوا ہو۔ لہذا شیطان نے جو یہ بات کہی کہ میں بہتر ہوں اور تو نے یعنی اس کو مٹی سے پیدا کیا، وہ اپنے گناہ پر اکڑا بھی اور اس نے ضد اور ہٹ درمی اور بغاوت بھی اختیار کی، اللہ کو عذر پیش کر رہا ہے، اللہ کو دلیل دے رہا ہے کہ یا اللہ یہ کام میں نے اس لیے کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ ہم اس کو کوئی لاجک دیں، اس کے سامنے کوئی بغاوت، اس کے سامنے کسی قسم کے ہم کوئی ضد کریں۔ اللہ کبھی بھی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے اس سے حسد کیا آدم سے، حسد انسان کو ہمیشہ کہاں لے جاتا ہے؟ برے انجام کی طرف۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب اکڑا، ضد اور درمی، بغاوت، کہنے لگا یا اللہ اچھا اگر تو نے مجھے دھتکار ہی دیا ہے، تو نے مجھے ذلیل و رسوا کر ہی دیا ہے، تو مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن کہ میں جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ قال انک من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ نے شیطان کی بات بھی مان لی ہے نا، کہتے ہیں نا ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ نیک لوگوں کی سنتا ہے۔
حالانکہ شیطان اس وقت تک دھتکارا گیا تھا کہ نہیں دھتکارا گیا تھا، نافرمانی پہ اکڑا ہوا تھا کہ نہیں اکڑا ہوا تھا، تکبر کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا. جب اس نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے ڈھیل دے دے، مجھے مہلت دے کہ میں قیامت کے دن تک جو ہے اس دن تک مجھے مہلت دے کہ میں کیا کروں، اس کا آگے وہ تذکرہ کرتا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جائے گی. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اس نے کہا پروردگار تو نے جو مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لهم، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے راستوں میں، ان کے سیدھے راستوں میں. یعنی شیطان ہمیشہ اس کو فکر ہے کہ آدم کو، آدم کی اولاد کو، تمام انسانوں کو بھٹکاؤں تو کس راستے سے بھٹکاؤں؟ سیدھے راستے سے. جو گمراہ ہے اس کو ان کی فکر نہیں ہے، وہ تو گمراہ ہیں. اس نے ڈاکہ کہاں ڈالنا ہے، اس نے چوری کہاں کرنی ہے. جو نیک لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اس نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے ذکر سے دور کرے. اس نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن سمجھنے نہ دے، پڑھنے نہ دے، اور کاموں کو ذہن میں ڈال دے کہ یہ بھی تو اہم کام ہے، یہ بھی تو کرنا ہے. اس کی کوشش ہے کہ میں جنت میں ان کو نہ جانے دوں، اللہ کے قریب نہ آنے دوں، لہذا الجھا دیتا ہے. ہم الجھ جاتے کہ نہیں الجھ جاتے؟ الجھتے ہیں ہم، جبکہ اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. یقین مانے کتنے کام ایسے ہیں جو ذہن میں آتے ہیں کہ رمضان میں یہ کام کریں، لیکن اگر انسان سوچے غور کرے کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ ایک مہینہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ فرق پڑ سکتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن شیطان ہمیں الجھاتا ہے مختلف کاموں میں. یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، یہ بھی لو، یہ بھی شاپنگ کرو، ادھر بھی جاؤ، جبکہ گزارا ہو سکتا ہے حقیقت میں. تو شیطان کہتا ہے میں سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا. کبھی بیماری، کبھی تکلیف، کبھی کوئی کام ضروری ذہن میں آ جائے گا. نماز کے لیے شروع ہونے لگے تو دیر جاتا ہے، یہ بس رکھا ہو نا کچن میں، ہاں، یہ اٹھا یہ یہ اوپر سے ہاتھ اٹھا دیر سستی کوتاہیاں کرواتا ہے ذہن میں. تو اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. جو سیدھے راستے پر نہیں ہے ان کو نہیں بہکاتا، ان کو نہیں گمراہ کرتا. ان کا دشمن نہیں ہے، دشمن کینے کا ہے جو نیک بندے ہیں. وہ کہتا ہے میں ان کو گھسیٹوں، کسی نہ کسی طریقے سے گھسیٹوں. کبھی تسلی دے دیتا ہے بڑے نیک ہو، کر لی نیکیاں بہت، اب تو ذرا سست ہو جاؤ. کبھی کہتا ابھی بہت ٹائم ہے، کبھی کہتا ابھی بہت جوانی ہے، کبھی کہتا کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، چلو یہ کام کر لو. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ضرور آؤں گا، میں حملے کروں گا ان کے اوپر، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں اور ان کے پیچھے بائیں. ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ نہیں پائیں گے ان میں سے کسی کو بھی شکر کرنے والے. اب ہمارے گھر میں مچھر مکھی آ جاتی ہے، آپ بتائیں نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ کہ چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں نکالنا ہے. گندگی آ جاتی کہ نہیں آ جاتی؟ گندگی نکالتے ہیں. ہمارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، ہم خود میلے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا چھوڑ دیں؟ صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ شیطان تو حملے کرے گا، ہم نے اس دشمن کو کیا چھوڑ دینا ہے؟ آندھی طوفان آتا ہے ہمارے گھر میں، گرد و غبار آ جاتے کہ نہیں آ جاتا؟ ہم کیا کہتے ہیں گندگی آ گئی چلو چھوڑ دیں، اب کیا کریں؟ چھوڑتے تو نہیں ہیں. دنیاوی معاملے میں فکر کرتے ہیں زیادہ صاف کریں، زیادہ اچھے طریقے سے نیٹ کلین کریں، گندگی کو نکالیں. تو شیطان جو گندگی ڈالتا ہے تو کیا ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کر دینا ہے؟ نہیں، ان گندگیوں کو نکالنا ہے، ان گندگیوں کو نکالنا ہے. اب ہم کہیں ہمارا کیا قصور، اب شیطان حملے کر رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ شیطان جو ہے تمہارے پر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ہر وقت حملہ کرے گا. لہذا کوئی بھی ہمارے سامنے دشمن تلوار لے کر کھڑا ہو، ہم کیا سوتے رہیں گے؟ ہمارے گھر میں چور گھس آئے، ہم چپ کر کے پڑے رہیں گے؟ جیسا دل چاہ رہا چوری کرنی ہے کر لے، چور جو کچھ سامان اٹھانا ہے اٹھا کے چلے جائیں. ہم حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بیٹھ جاتے؟ ہم سب کو اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ الرٹ ہو جاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ، سنبھالو اپنی چیزیں، قیمتی چیزیں. ہم نے خود اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. تو کیا ایمان کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ ہم الرٹ ہوں کہ شیطان حملہ نہ کرے؟ ہمارے ذہنوں میں جب بھی بات آئے، نیکی سے ہم سست ہونے لگیں، فوراً سمجھ جائیں یہ شیطان دھوکے میں ڈال رہا ہے، یہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے نا. جیسے ہی ہم یعنی نیکی کا ارادہ کریں، فوراً ذہن میں آتا ہے سر میں درد ہے، دانت میں درد ہے، نیند بڑی آ رہی ہے.
چلے سو جائیں. لیکن جیسے ہماری شاپنگ کا ارادہ ہو یا ہم نے کہیں ملنے کے لیے جانا ہو, ہم کہتے ہیں اچھا ہے فریش ہو کر آئیں گے, اچھا ہے غم ہلکے ہو جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ آپ کون سے اتنا نیک ہو کہ اللہ آپ کی دعا سنے گا یا آپ کی نیکی قبول کرے گا, رہنے دو. یہ بھی ذہن میں آتا ہے. یہ شیطان مایوسی لاتا ہے ذہن میں. مایوسی. اب وہ نا جہاں اتنے گناہ کر لیے وہاں ایک بھی کر لو, ہے نا, یہ بھی ایک صحیح. یہ بھی ایک یا پھر رہنے دو, چھوڑو, کون سا قبول ہونی ہے. تم کون سمجھ سے جائیں فوراً یہ شیطان حملے کر رہا ہے, اور شیطان ہمارا ان الشیطان لکم عدو مبین. ہم اپنے جیولری کی, ہم اپنے پیسوں کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں, ہم اپنے فرنیچر کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں, ہم اپنے دروازوں کی, ہم اپنے گھروں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں. روزانہ ڈسٹنگ کریں گے, روزانہ صفائی کریں گے, گند نکالو, نہیں گندا رہنے دیتے, تھوڑی سی بھی مٹی نظر نہ آئے. کوشش کرتے ہیں نا, کیا ایمان کے لیے کوشش نہیں کرنی؟ یہ اتنا بیکار, لنگڑا, لولا, فضول, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, جیسا بھی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ بیڈ کی چادر صاف ایسے کرو کوئی بھی اس پہ کریز نہ ہو, ہے نا, کچھ نظر نہ, کوئی برا نہ لگے. تو ایمان کی اتنی بھی ویلیو نہیں کہ ہم صاف کریں, اس کو نیٹ کلین کریں, بدعات نکالیں, فضول باتیں نکالیں, اچھی باتیں سیکھیں, ہے نا. شاپنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بھی اچھی چیز لے کر آئے نا, ہمارا دل لگنے لگتا ہے, ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے. دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اللہ کہتے ہیں فطرت ہے تمہاری, کوئی بات نہیں, اچھا لگتا ہے کرو, لیکن اپنے دشمن کو تو پہچانو. تمہاری قیمتی چیز ہدایت نہ لے جائے, تمہاری قیمتی چیز ایمان نہ لے جائے, تمہاری قیمتی چیز اللہ کی محبت, اس میں فضول محبتیں نہ بٹھا دے, تمہیں اللہ سے مایوس نہ کر دے. ہم نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا. تو یہ دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے حملے کرے گا, حملے کرے گا. ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے سپرد نہیں کر دینا. اچک لو, لے جاؤ, جو مرضی لینا ہے لے جاؤ. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ کہہ رہے نہیں تو پائے گا ان میں سے اکثر ناشکروں کو نہیں پائے گا, کیونکہ جیسے ہی انسان ناشکری کرتا ہے نا, اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اور اپنی زندگی کا مقصد پھر دنیا بنا لیتا ہے. دنیا بنائے, یہ بھی نہیں ملا, وہ بھی نہیں ملا, ہمیں ملا ہی کیا, اللہ نے دیا ہی کیا, کبھی کوئی دعا سنی نہیں جا رہی. اور جیسے ہی ناشکری آتی ہے فوراً انسان شرک کرتا ہے, اور شرک تو بہت بڑا گناہ. ناشکری اور شکر اکٹھے آ جاتے ہیں. جیسے ہی انسان ناشکری کرتا ہے, بندوں کی ناشکری, پھر اللہ کی ناشکری. تو سب سے پہلے ہمیں سبق سکھایا قرآن مجید میں, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر ادا کریں, ہے نا, اللہ کا شکر. ہمیں شیطان نہ الجھا دیتا ہے, اس چیز میں الجھاتا ہے جو چیز ہمیں نہیں ملی ہوتی. ہمارے ذہن میں وہ باتیں لاتا ہی نہیں کہ 100 چیزیں تو ملی ہوئی ہیں, اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں, ان کا تو پہلے شکر ادا کریں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کہہ رہے ہیں میری نعمتیں جب تم شمار کرنے لگو گے نا, شمار نہیں کر سکو گے. ہم کہتے ہیں یہ چیز ہمیں کھانے کو ملی ہی نہیں, کیسی بد نصیبی ہے. یہ نہیں پتہ کہ جو کھا رہے ہیں وہ ہضم کیسے اللہ کروا رہا ہے. ہم خود ہضم کروا سکتے ہیں اندر کے سسٹم کو. ذرا سا پیٹ خراب ہو جائے, ساری نعمتیں پڑی ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتے, دل ہی نہیں چاہ رہا. وہ ہضم کروا رہا ہے. چٹنی روٹی کیوں نہیں, چائے روٹی کیوں نہیں, وہ ہضم تو کروا رہے ہیں. ایک چکر ہاسپٹلس کا لگا کے دیکھا ہے, یقین مانے لگا کے بڑے سارے عاجز بنے ہوتے ہیں. اور ویسے اگر کبھی بہت بیمار ہیں, ایسے چلا نہیں جا رہا, بڑی تکلیف ہے, سب کو سنا رہے ہوتے ہیں یہ بیماری ہے, اور اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, وہاں جب انسان بیماروں کو دیکھتے ہیں نا اپنی بیماری بھول جاتا ہے, ایسا لگتا ہے اپنی بیماری تو بہت ہلکی ہے. تبھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو, اپنے سے اوپر کو دیکھو گے نا ہمیشہ ناشکری آئے گی. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دل مطمئن ہوتا ہے, لیکن جیسے باہر نکلتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, دل بے چین ہو جاتا ہے. دوسرے دوستوں سے ملتے ہیں, دل بے چین ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کم لوگوں سے ملو اگر یہ بے چینی آتی ہے, لیکن اگر اوپر کے لوگوں سے بھی ملتے ہو بے چینی نہیں آتی, ٹھیک ہے, ان کو اللہ نے ان کی قسمت کا جو دیا ہے وہ دیا ہے. یہ امپریس ہونے والی چیزیں نہیں ہیں, ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے, یہ استعمال کی چیزیں ہیں, یہ ضرورت کی چیزیں ہیں, یہ ہمارے ساتھ جانے والی چیزیں نہیں ہیں, یہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہے. بتائیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں, کیا یہ سامان فرنیچر ساتھ لے جاتے؟ نہیں لے جاتے. اپنے ضرورت کے کپڑے ساتھ رکھ لیتے ہیں,
ضرورت کے اپنے جوتے ساتھ بھئی یہ وہاں پر کام آئیں گے. جتنی بھی اللہ نے ہمیں ضروریات زندگی کی چیزیں دیں یہ استعمال کی چیزیں ہیں. یہ ایسی چیزیں نہیں کہ ہم ان پر فخر کریں, ہم ان کو اتنی ویلیو دیں کہ دیکھا ہمارے پاس تو یہ ہے اب ہمارا بہت مقام بلند ہو گیا. نہیں, یہ استعمال کی چیزیں ہیں, یہ نفع کی چیزیں ہیں, صرف دنیا کی فخر کی چیزیں نہیں ہیں. جدید میں آ گئی ان پہ فخر کرنا چاہیے انسان. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ناشکروں میں سے نہ ہونا. مومن ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے نوازا. کمی بیشی سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہر ایک کے ساتھ جڑی, چاہے کوئی بادشاہی کیوں نہیں ہے, اس کا بھی کسی کے ساتھ مقابلہ ہے, کوئی اس کو ڈاؤن کر رہا ہے, اس کے پاس بھی کسی چیز کی کمی ہے. اونچ نیچ تو اللہ نے رکھا ہے. اگر نہ رکھتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے, ہم اللہ سے کیسے مانگتے, اللہ کو اپنے راز و نیاز کیسے سناتے. کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اونچ نیچ نہ رکھی ہو, اس کو کوئی کمی دل میں لگی ہوئی نہ ہو. تو کبھی کوئی لگی ہوئی ہے دل میں تو کیا ہم نے اللہ کی ناشکری کرنی؟ اللہ تو نے دیا ہی نہیں, 10 سال ہو گئے مانگتے ہوئے, دیا ہی نہیں. اللہ جو ہمارے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے, اور جو ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر نہیں سمجھتے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا, وہ چیز جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو, اور جو تمہیں بری لگ رہی ہے وہ اللہ اگر تمہیں دے رہا ہے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ ہماری لائف میں بھی ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے, وہ دیر سے وقت ہوتا گزرنے کے بعد ہے نا, ہمیں ہو جب ہم بہت ناشکریاں کر چکے ہوتے ہیں, جب ہم بہت گلے شکوے کر چکے ہوتے ہیں, جب ہم دوسروں سے بڑی حسرت کو دیکھ چکے ہوتے ہیں, بڑی ہائے ان کے پاس یہ ہے, ہائے تو کرنی ہی نہیں ہے, بالکل نہیں کرنی. بہت امپریس ہو گئے تو دعا مانگنے, اللہ ماشاء اللہ آپ نے ان کو دیا, یا اللہ ہمیں بھی دیں. اور اللہ کو کہنا یا اللہ, جیسے نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے مجھے کھلایا, یا اللہ تو نے مجھے پلایا, ہے نا, میں سو جاتا ہوں تو مجھے اٹھاتا ہے, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو یا اللہ تو مجھے شفا بھی دیتا ہے. خلیل تھے نا, ایموشنلی اٹیچمنٹ تھی ان کی, ہماری نہیں ہوتی. ہمارا دل دکھا ہوتا ہے, ہم رو رہے ہوتے ہیں, یا اللہ تو نے یہ نہیں دیا, یا اللہ یہ نہیں دیا. پہلے اللہ کی تعریفیں تو کریں, یا اللہ تو نے یہ بھی دیا, یا اللہ تو نے یہ بھی دیا, یا اللہ تو نے یہ بھی دیا. ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے, یا اللہ تو نے وہ چیز بغیر مانگے دے دی, یا اللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ میرے لیے اتنی نفع مند وہ چیز ہوگی, یا اللہ تو نے وہ چیز بغیر مانگے دی. اور پھر اللہ سے کہیں اللہ آپ ہمارے حق میں بہتر سمجھیں تو آپ ہمیں یہ بھی نوازیں, تیرے خزانوں میں کمی نہیں. یا اللہ تیرے در پہ نہ آئیں, تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں. یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے شکر والا. ہمیشہ شکر وہ کرے گا جس کا دل مطمئن ہوگا, جو رب سے بھی مطمئن ہوگا, جو انسانوں سے بھی مطمئن ہوگا. شیطان تو حملے کرے گا. شیطان کا پہلا وار کیا ہوگا؟ ناشکری. ہائے یہ بھی نہیں ہے, پہلا وار اس کا ناشکری. اور جب وہ ناشکری انسان کو سکھائے گا تو اللہ سے ہم دور ہو جائیں گے, اور جب ہم اللہ سے دور ہوں گے تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت کم ہوگی. جب محبت کم ہوگی تو ہم اللہ کے فرما بردار نہیں رہیں گے, اور جب اللہ کے فرما بردار نہیں رہیں گے تو پھر ہم اللہ سے غافل ہو کر پھر ہم دنیا کے بن جائیں گے. اور دنیا کو تو کوئی اینڈ ہی نہیں. بتائیے کوئی اینڈ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کو اگر سونے کی وادی بھی مل جائے نا تو وہ کہتا ہے کاش دوسری بھی مل جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حسرتوں کو, اس کی خواہشوں کو قبر کی مٹی اس کا منہ بھرتی ہے. بتائیں کوئی خواہشیں رہتی ہیں؟ پھر چپ کر کے پھر انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے قبر میں, پھر کوئی خواہشیں نہیں. اور جب جی رہا ہے تو کہتا ہے ہائی یہ کوئی زندگی ہے, یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں, تو یہ بھی نہیں ملا تو وہ بھی نہیں ملا, تو یہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ زندگی گزر سکتی ہے ہماری, ساری نعمتیں نہ بھی ملیں. اللہ کا ہم سے پکا وعدہ ہے کہ بیسک چیزیں میں دوں گا تمہیں, بیسک چیزیں میں تمہیں دوں گا. کہا ایسا توکل کرو اللہ پر جیسے یہ پرندے توکل کرتے ہیں, گھروں سے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے, خالی پپوٹے ہوتے ہیں ان کے اور بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ واپس آتے ہیں. کوئی ان کے گھر ہے سجے سجا نہیں ہے, کوئی ان کی پراپرٹی ہے, کوئی بینک بیلنس ہے, کچھ بھی نہیں, اور نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہم نے کھانا ہے. اللہ دیتا ہے کہ رزق نہیں دیتا. یہاں پر جب ہم ہاں کھا رہے ہوتے ہیں, لگے ہوتے ہیں. اچھا اور آپ یہ دیکھیں جب ہم یہاں شفٹ ہوئے نا اتنے پرندے نہیں تھے. اللہ نے پہلے انسانوں کو بسایا یہاں پر, پھر کوئی چیز ہم ڈال دیتے ہیں تو پھر پرندے بھی آ گئے, اب آ جاتے ہیں.
بلیاں اب نظر آنا شروع ہوئی، پہلے بلی نظر، پہلے کتے صرف ہوتے تھے، ہاں یقین، اب کوے بھی نظر آنا شروع ہو گئے، چڑیاں اب نظر آنا شروع ہو گئی، پانی پینے آتی ہے، ہاں بالکل کھانا بالکل. کھانے آتی ہے، گھڑی تو اب ہمارے کھانوں میں سے جو چیزیں بچ جائیں ہمیں ڈالنا چاہیے. اور یہ پرندوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ ذرہ ذرہ کھاتا ہے، اور انسان یہ سوکھ گیا چل بھائی ڈسٹ بن میں ڈال، یہ اچھا نہیں لگ رہا چل بھائی اس کو ڈسٹ بن میں ڈال، ڈسٹ بن میں ہے نا. نہیں کھا سکتے کم از کم چرند پرند کو ڈال دیں، وہ ذرہ ذرہ کھائیں گے اور دعائیں دیں گے، بہترین صدقہ ہے، بہترین اور مفت کا کچھ بھی نہیں. ایک شعور ہے نا، ایک شعور ہو نا. سوکھ گیا تو کیا ہوا، روٹی اس میں پانی ڈالے وہ نرم ہو جائے گی، بریڈ سوکھ گئی اس میں نوالا ڈال پانی ڈالے سوکھ جائے گی. ڈالیں ان کو، پرندوں کو ڈالیں، ہماری ذمہ داری ہے. ہم نہیں دیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو ان کو رزق دے رہا ہوں. تو مومن ناشکرہ نہیں ہوتا، اللہ کا بڑا شکر گزار، اس کا دل شکر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ سے راضی اور خوش ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اچھا اللہ یہ بھی تو دینا پھر نیک بنیں گے، نہیں، نیک بنے، ملے یا نہ ملے. سوچیں ہمارے نبی کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، ہم اسی کی امت محمدیہ، اسی کی تو امت ہیں، ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم بخشے جائیں گے، امتحان سخت نہ ہو ہمارے. اللہ کہہ رہا ہے شیطان سب سے پہلے تمہیں ناشکرہ بنائے گا، اللہ کی نعمتیں تمہاری ذہنوں میں ہلکا کر دے گا، اور جو نہیں ملا وہ بہت بھاری بھاری کر کے دکھائے گا. قال اخرج منها مذموما مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نکل جاؤ اس سے برے حال میں مردود ہو کر. یعنی ہم کوئی شیطان کو عزت سے پکارتے ہیں، برے حال میں ہے کہ نہیں ہے. لمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ان سب کو اکٹھا کر کے تمہیں بھی اور ان سب کو جہنم سے بھر جاؤں گا. اللہ ہمیں شیطانی کاموں سے بچائے. یقین مانے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچا، ہمیں شیطانی خیالات سے بچا، ہمیں شیطانی کاموں سے بچا، ہمیں شیطانی صحبت سے بھی بچا. یقین مانے بڑے اس کے شکنجے ہیں، بڑے اس کے وار ہیں، اور یہ ایسا دشمن ہے نظر نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہے نا. ہم سمجھتے ہیں میری بڑی جگری دوست ہے، بڑی مجھے اچھے مشورے دے رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ پہلے اس نے شیطان کو بہکایا، پھر اس نے اس کو میرے قریب کیا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے. اب اس نے مجھے الٹ پلٹ مشورے دینے شروع کیے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا کھپاتی ہو، تمہاری نیند نہیں پوری ہو رہی، وہ عجیب و غریب تمہارے ذہن میں وہ بن تمہاری ہمدرد رہی ہے. لیکن شیطان سکھا رہا ہے مختلف طریقوں سے کہ اس کی تو بات کی یہ ویلیو رکھتی ہے نا، لہذا اس کے ذریعے اس کو بہکاؤں. اللہ کہہ رہا ہے جو تیری بات مانے گا شیطان، تیرے پیروکار بنے، ان کو تجھے میں سب کو جہنم سے بھر دوں گا. تو آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کچھ محفلیں لگتی نہیں شیطانی محفلیں، ہے نا، ہم پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہتے، برا لگتا ہے، ہم نے اٹھنا نہیں. وہ شیطانی محفلیں ہوتی ہیں، ہم نے اٹھنا ہے وہاں سے. شیطان ہمیں خوش کر کے بٹھایا ہوتا ہے، ہمیں بڑا دل لگ رہا ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں. ہے کہ اب پہچان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹائم ویسٹ، فضول باتیں، کیا دل کی میں محبت بڑھتی ہے؟ نہیں، بلکہ نیکی کے لیے بھی نہیں اٹھنے دیتا، جمنے نہیں دیتا نیکی کے لیے. اور اوٹ پٹانگ یعنی ہم نمائش دے کر، ہم ناشکرے بن کر اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ بیکار لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آدمی دل پہ بوجھ بھی آتا ہے، گزرتی باتیں جب آپ گناہ کا کام کرو گے، مسلسل آپ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھتے دیکھو، ہے نا، تو ایک وزن بھی فَأَلْهَمَهَا اور سب سے فُجُورًا. زیادہ اس چیز کو ہوتا ہے کہ ہم اپنی جنریشن کے لیے دکھا رہے ہیں، ہم اپنے اوپر کیا لے کے جا رہے ہیں. تو لیکن نکلنا بھی کتنا مشکل ہے کہ آپ ٹی وی کو بائک آؤٹ کر دو، کتنا مشکل ہے، کیسے کرتے ہیں. جب ہم صحیح چیز کے ساتھ جڑیں گے نا، دیکھیں گندگی کو کیسے صاف کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں نا گندگی کو تو صاف ہو جاتی ہے، اچھی چیز آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی. ہم تو جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئے نا میں اور عائشہ، تو ہم نے تو ہمارا تو ٹی وی ختم ہو گیا. آپ کی عائشہ بڑی ہے نا، سمجھدار ہے، ہماری اتنی ابھی سمجھدار نہیں ہو گئی. تو ڈرامے نا ہم دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو جو شروع کیا ہوتا ہے نا آپ کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے، آگے کیا ہونا ہے، ہم نے یہاں پہ آ کے دیکھنا شروع کیا نا، انٹرسٹ ہوا ہم نے. اچھا اس برائی کو یوں ٹھپ کیا نا، وہ ٹھپ ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ کوئی ہمارے ساتھ چپک تھوڑی جاتی ہے. آپ کو میں بتاؤں یہ جو ڈرامے ہیں نا یہ ہمارے دماغوں سے کھیلتے ہیں. اب ہم نا مجبور ہوتے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا ہوا، آگے کیا ہو، ہوتا وہ جھوٹ ہے،
ایویں کہانی ہے. کہانی ہے، جھوٹ ہے. اس میں بھی اٹریکشن دکھائی ہوتی ہے، ہر چیز ہر لڑکی کے چیز، کپڑے پہنے، بال بنے، وہ ہر سب چیز. ہاں لڑکی ہے، ہے نا، سب کیسے کچھ گھر ہے. سجا ہوا ہے، ہاں، کیسے خود کو سمجھا لیتے، لیکن بچوں کو سمجھانا، میرا دل ہے میرے بچے کسی طرح سمجھ جائیں کہ اس چیز سے نکالا، اس چیز سے نکالا. آپ کو میں نے اس کی مثال ایک دی تھی کہ کھانے کی چیز رکھی ہے نا، خود کھاتے رہیں، ہاں، خود رکتے رہیں. اگر ان کو بھوک نہیں بھی ہے نا، تو جب ہمیں وہ کھاتا ہوا دیکھیں گے نا، تو کہیں گے ایک دو لقمہ ہمیں بھی چکھا دیں، ہم بھی چکھ لیں. اگر ہم برائیوں سے بائک آؤٹ کر دیں گے نا، یقین مانے وہ بھی کر لیں گے. اکیلے ہو کے بھی ظاہر بچے بھی دیکھتے ہیں کہ امی کو نہیں دیکھ رہے تو نہیں لگاتی پھر وہ. ایسا ہی ہوتی ہے گھر پہ ہاں، ہمارے آپ ہاں. تو اس کو کہیں کہ امی دیکھ مجھے میرا دل کرتا ہے دیکھنے. یہ بھی نہیں دیکھتے میاں صاحب بالکل بھی نہیں دیکھتے. کپڑے شپڑے کبھی سن لیں وہ بھی اپنی ضرورت کی ایک آدھے بندے کی سنتی ہے وہ بھی اس لیے سے کہ یہ بیچارہ گیلا کر رہا ہے تو اس کے 4 پیسے بن جائیں. وہ مجھے کہتے میں تو 2-3 بندوں کو سنتا ہوں، تم بھی چھوڑ دو ان کو. سننا بڑا فرق پڑتا ہے ایک دوسرے کو کہنے سے کرنے سے. تو اللہ میاں ہدایت دے. میں بھی سنتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی سنتے ہیں. بس ہمارے گھر میں جو مسئلہ چل رہا ہے تو ٹی وی پہ ڈرامہ چل رہا ہے، بچوں کو ڈھونکتے ہیں بار بار کہ ان کو دماغ. اچھا مجھے بتائیں، کیا رمضان اب یہ ڈرامے ختم ہوئے؟ مجھے نہیں پتا کیا ختم ہوئے. میرے خیال میں لیٹ نائٹ لگتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا. ہمارے تو بچے اب نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، آج رمضان میں اتنا نہیں دیکھ رہے نا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کیوں ٹائم نہیں ہوتا؟ یا تو نماز پڑھنی ہے، یا اپنی پڑھائی کرنی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. پھر وہ آتے ہیں جب کالج وغیرہ سے اسکول سے تو پھر پڑھائی کا اس کا مطلب یہ کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. بے شک. ہم نیکیاں کم کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. نماز کا بھی ایسے ہی فرمایا ہے نا کہ نماز بھی ہے یہی برے اب کاموں سے مہینہ روکتی ہونے والا کسی نے ڈرامہ نہیں دیکھا، گزارا ہو رہا ہے نا، کہ بچہ کو کہتی ہے نا ہاں سانس چل رہی ہے نا، تو اسی طرح آگے بھی بڑھ سکتے ہیں ہم. اچھا، اور آپ کو پتہ ہے آج کل شیطان بند ہے. ہاں بالکل. یہ شوال کا جیسے چاند نظر آئے گا نا، وہ شیطان کھل جائے گا. وہ کھل اور وہ پوری. نظر بھی آتا ہے اس ہاں. میں، اچھا، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ آئے گا، بڑی طاقت. کیونکہ اس نے بڑے حملے کر رہے ہیں. اسے پتہ ہے نا کہ ابھی اس کا دل اب دکھ رہا ہے، پورا مہینہ ہے نا. اب وہ مطمئن کر لو نیکیاں، کر لو دورہ قرآن، کر لو تراویاں، کر لو روزے. وہ کہتا ہے میں ایک رات میں ساری نیکیاں تباہ کر پہلے دن ظہر کی اس نماز نے- نیت کی جاتی ہے. ہاں، عید اس والے دن وہ اتنا زور لگا کر حملے کرتا ہے نا. لوگ زیادہ جو نکلتے ہیں وہ یہی تباہی ہے ہاں، نا. تباہی ہے. سارا سال سارا مہینہ ہم نے محنت کی ہوتی ہے. اچھا، حالانکہ کوئی اتنی حقم خاص دوڑ محنت ظہر کی نماز اب پڑھتے ہیں ہمیں عید والے. جانا پڑتا ہے مجبوراً، یہاں جو بھی چیز لینی ہے مارکیٹ جانا ہے، ورنہ وہاں پہ ہمارے شادی والے چوک میں سب میاں صاحب لے جا کے لے گا، باہر نکلنا ہی نہیں. یہاں پہ آگے وہ کبھی بچی کے ساتھ جانا پڑتا ہے، کبھی بزرگ کے ساتھ. کہتے ہیں اللہ میاں تجھے آسانی پیدا فرما ہمارے لیے. ظاہر ہے جب بندہ باہر جاتا چلیے ضرورت کی ہے سوچا چیزیں ہم لینی ہاں ہے نا، نکلتا ہے نا، پھر ٹائم تو نکل ضائع ہوتا ہے نا. دیکھیں اللہ نے ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے سے نہیں روکا، لیکن جو ہم ان ضروریات سے زیادہ ضرورت ہے اس سے بڑھ کے ہم اپنی عیاشی کی طرف آ جاتے ہیں نا، اسراف، وہ ذرا غلط ہے. تو کہا کہ میں جو ہوں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، ہاں اللہ نے کہا تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو میں سب کو جہنم سے بڑھ دوں گا. تو ہم نے خود چیک کرنا ہے کہ ہم نے شیطان کے ساتھ جہنم میں جانا ہے، شیطان سے دوستی کرنی ہے، یا اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرنی ہے، یا نیکی والے محفل میں بیٹھنا ہے. فوسوس لهم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور پھر ہم نے آدم سے کہا اے آدم رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی. کیوں اللہ نے جنت میں بھیجا تھا؟ انہوں نے بات مان لی تھی نا، سجدہ کر لیا تھا، انہوں نے بات مان لی. اللہ اتنا خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی پلاننگ تھی، اللہ نے جنت میں بھیج دیا کیونکہ ہم رہنے والے جنت کے ہیں. تبھی تو ہمیں ہر بہترین چیز اچھی لگتی ہے. لیکن اللہ نے جنت میں بھیجا. اللہ نے پھر کہا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب تم دونوں جاؤ وہاں پر جنت میں جاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اور اگر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی جنت میں بھی اللہ نے پابندی زیادہ نہیں لگائی، پابندی تھوڑی تھی، کھلے مواقع زیادہ تھے. ایسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند باتوں سے روکا ہوا ہے، چند پابندیاں لگائی ہیں. اسراف نہ کرو، پھینکو نہیں، ہے نا. جتنا چیزیں کھا سکتے ہو کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، گھومو پھرو سیر کرو، لیکن مجھ سے غافل نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اللہ کی قدرت دیکھو. ہاں دیکھو کہا. یہ بھی اللہ نے یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کہیں سیر کے اس نیت سے جائیں کہ اللہ کی قدرت اور یقین مانے اگر یہ دیکھیں نا تو انسان کے منہ سے واقعی سبحان اللہ نکلتے ہیں کہ اللہ کتنی پیاری تیری شان ہے کہ تو نے کائنات کتنی پیاری بنائی ہے. جگہ تربیت کرنے کے 4 سال کی میری سسٹر رہتی ہے نا، تو ان کے ساتھ ہوتی ہے. ان کا ماشاء اللہ 3
4 کلال کا گھر تھا اور ایسے بنا ہوا تھا جسے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے ڈیزائن کروایا. یہ بحریہ میں، بحریہ. اور یہ عید کی نماز بھی کرواتے ہیں. ہاں جی ہاں جی، ہم نے پچھلے سال پڑھی تھی وہاں پر. اور ان کا بیٹا ہی پڑھاتا ہے. اچھا، ماشاء اللہ. تو میں ان کو یہ دیکھ رہی تھی کہ چلو گھر تو اللہ نے دیا لیکن اس میں دین بھی ڈل دیا. ہاں، ان کا اپنا اور اتنا پیارا، یعنی انہوں نے گھر. پیارا ہوتا ہے تھا نا. وہ جو ہم جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ہاں، کون سی تھی مسجد؟ کیلانی صاحب والوں کی جو مسجد تھی. وہ جو تھی الفلاح. ہم عید کی نماز بھی پڑھتے تھے، تراویح وغیرہ بھی. وہ محمد الرسول اللہ مسجد، ان کا اپنا آگے گھر تھا اور انہوں نے پیچھے جو ہے نا وہ 10 مرلے کی نا جگہ نا وہ انہوں نے مسجد کے لیے وقف کر دی تھی. اچھا، اور انہوں نے ایسی بنائی تھی کہ جب زیادہ لوگ ہو جاتے تھے تو جو ان کا لان ہوتا تھا نا وہ ایسے ہی دروازہ کھول لیتے تھے، مرد ادھر بیٹھ جاتے تھے. نفع مند کام، نفع مند. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا یہ بھی یعنی بحریہ ٹاؤن میں، اور عید کی نماز بھی وہاں پہ کرواتے ہیں یہاں پر، یعنی مین پر ہی آتا ہے. مین پہ ہی آتا ہے. اور ان کے نا یعنی انہوں نے گھر ایسا بنایا ہے ماشاءاللہ، ادھر 2 گیٹ، پیچھے 2 گیٹ، ادھر بھی کوئی گیٹ پتہ نہیں ان کا لگتا ہے کہ ادھر مرد جاتے ہیں ادھر سے خواتین آتی ہیں. اور انہوں نے کیا خوبصورت گھر بنایا ہے، اور ان کا کیا لان ہے اتنا خوبصورت، بہت خوبصورت، کہ انہوں نے گھر میں یعنی ایسے ایسے پھلوں کے پودے لگائے ہوئے ہیں کہ جو دیکھے ہی نہیں ہیں، ایسے لگائے ہوتے ہیں. بہرحال دین کی بھی سمجھ ہے الحمدللہ. ایسے ہی نا کہ اس میں دین بھی ہے اور دیکھیں اور دنیا بھی کتنی خوبصورت بالکل بنانے کو بالکل. ہوتی ہے. تو جو اللہ نعمتیں دیں اس میں انسان دنیا کا بھی فائدہ اٹھائے اور اپنے دین کو بھی ساتھ لے کر چلے تو کوئی منع نہیں ہے. بہترین سے بہترین چیز استعمال کرو، بناؤ، لیکن اللہ کو ساتھ میں یاد ضرور رکھو. تو کہا یہ کہ ایک پابندی لگائی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اور اگر تم دونوں اس کے قریب جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ظالموں میں سے ہو جائے گی. یعنی اللہ کی حد کو توڑنے سے انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. تو شیطان کو تو لگ گئی خود بری، فوسوس لہم الشیطان، تب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے. اچھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بس صرف اللہ نے ایک پابندی لگائی تھی. اللہ نے ہمیں تو بتا دیا کہ اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے مزین کرے گا، گمراہ کرے گا. اللہ نے ہمیں تو بتا دیا. تو آدم علیہ السلام کو اور حوا کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. فوسوس لہم الشیطان، وسوسے ڈالنے شروع کر دیے ان دونوں کے ذہنوں میں. لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کی جو ان دونوں کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی ان کی شرم گاہیں. شیطان سب سے پہلا حملہ یہاں کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر مجھے کوئی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. آپ نے فرمایا اپنی زبان کے اور اپنی شرم گاہ کی. بتائیے اتنی اریانی فحاشی سے یعنی چھپ چھپ کے گناہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. کوئی یونیورسٹی ہے تو اس کے ساتھ ہاسٹل ہے، کوئی یونیورسٹی ہے تو اس کے ساتھ ہوٹل ہے. 1 گھنٹے کے لیے نئی نسل کمرے لے رہی ہیں اور وہ بھی آرام سے اسی کام میں لگے ہیں. ماں باپ کا پیسہ اڑا رہے ہیں، اور ہوٹل والے شامل ہیں، اور گارڈ شامل ہیں. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. تو اس نے کہا وسوسہ اندازی کر کے ذہن میں بات کیا ڈالی. اس نے کہا کہ آپ دونوں کے رب نے اس لیے اس درخت سے روکا تاکہ آپ دونوں فرشتے نہ بن جائیں اور آپ دونوں ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جائیں. خیر خواہی کی، ناصح بن کر آیا، ہمدردی کی. ٹھیک ہے، اب شیطان کا ہدف ہوتا ہے کہ وہ بہکائے، پھسلائے، خیر خواہی کرے. اور پھر اس کے بعد یہ جو پیچھے اس نے بات کی نا کہ لباس اتروا دیا، شرمگاہیں واضح ہونے لگی. شیطان کا سب سے پہلے حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے لباس سے محروم کرے. اور پھر کیا خوبصورت باتیں کیا کہتا ہے، فیشن ہے، کچھ نہیں ہوتا. کھیل کا موقع ہے، کھیل میں ایسا لباس پہن سکتے ہیں. اب کیا ہے، مقابلہ حسن ہے. مقابلہ حسن میں جو ہے نا بڑے بڑے گھسٹتے ہوئے لباس جو زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن جسم پر پورے نہیں ہیں. وہ کیا نمائش کرنی ہے نا، حسن کے لیے ایسا لباس اچھا لگتا ہے. تو یہ باتیں کس نے ذہن میں ڈالی؟ شیطان نے. اور وہ خیر خواہی کرتا ہے، فائدہ دکھاتا ہے کہ تم سب سے اچھے لگو گے، اتنا تمہیں ایوارڈ مل جائے گا. لباس اترواتا ہے. تو اس نے بھی یہی کوشش کی اور ان کو آدم اور حوا کو لالچ یہ دی کہ تم دونوں جو ہے اگر یہ کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا شروع ہو جاؤ گے. اللہ نے اس لیے تمہیں منع کیا ہے. تو وہ اس کی باتوں میں آگے دونوں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں بھی کھائیں ان کو یقین دلانے کے لیے کہ میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں.
فدلاہما بغرور، تو لہذا دھوکے سے اس نے ان کو مائل کر ہی لیا۔ ہمیں بھی تو فنکشن پہ مائل کرتے ہیں نا، پہلا بچہ ہے، آخری بھائی ہے، فنکشن کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب نہیں موقع، اب نہیں کرنا تو تب۔ یہی ایک دفعہ ہی تو امتحان تھا، ہے نا، وہ ذہن میں بات یا بٹھاتا ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، آخری تو بھائی ہے، اب ایک دفعہ اور آخری دفعہ ہی تو اللہ نے امتحان لینا ہے، اب تو امتحان کا موقع ختم، اب آخری میں ہی تم فیل ہو گئے، اب پہلے میں ہی تم فیل ہو گئے۔ تو یہ اس نے قسمیں کھائیں کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور پھر بہکا دیا، پھسلا دیا، یہ مشکل کام جو وہ نہیں کر رہے تھے اس نے آسانی سے کروا دیا۔ فلما ذاق الشجرۃ، جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، اب یہ لوگ اس بات میں پڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ گندم کا تھا، کون سا درخت تھا، بڑی بحث ہے نا۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ پابندی جو میں نے کی تھی وہ آدم نے پابندی ختم کیوں کی، اس پابندی کو توڑا کیوں، مقصد تو یہ تھا نا۔ اچھا اب ہم یہ پڑھتے بھی ہیں، پچھلے انبیاؤں کی شریعتیں فرق تھی، ان کی پابندیاں فرق تھی، ہماری فرق ہے۔ اگر درخت کا پتہ چل بھی گیا تو وہ تو ان کا امتحان تھا، ہمیں تو ہے نا، وہ تو گزر گئی بات، ہماری پابندیاں تو اور ہیں، ہمارے حلال و حرام تو اور ہیں، اور ہم کو جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو جنت میں بیٹھے ہوتے نا پھر بڑے الرٹ ہوتے کہ وہ جو درخت کھایا تھا نا، پھل کھایا تھا، اب ہم نے وہ نہیں کھانا، ہم تو ابھی دنیا میں ہیں، تو دنیا کی پابندی پہلے وہ تو فالو وہ نا، جو اللہ نے منع کیا ہم نے اس سے رکنا ہے۔ اس سے رکنا ہے۔ ہمارا امتحان تو فرق ہے، جگہ فرق ہے، ہمارے امتحان فرق ہیں، ہماری شریعت فرق ہے، تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون سا درخت تھا، گندم تھی، جو تھا، کیا تھا، پتہ نہیں، جس چیز سے منع کیا، جیسے ہی انہوں نے کھایا، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کی شرمگاہیں، جیسے ہی ظاہر ہوئی، فطرت ہے نا، انسان کی فطرت میں حیا ہے نا، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، لگے ڈھانپنے درختوں کے پتوں سے، لباس بنانے لگے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اگر اس کے کسی کے سامنے کپڑے چینج کریں تو وہ رونے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سب کے سامنے ننگا کیوں کیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم گندی چیزیں دکھا دکھا کے ان کی حیا ختم کر دیں، ان کی آنکھوں کی حیا ختم کر دیں۔ ان کے چھوٹے سے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیڈ کیوں یوز کیے جاتے ہیں، چھوٹے سے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ دیکھ دیکھ کے نا، یہ اتنا بڑا پیٹ ہے نا، یہ کمرے میں جو اکیلے گئے ہیں نا میاں بیوی، یہ کیوں گئے ہیں، ان کو سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے مووی میں دیکھا تھا کہ انہوں نے کپڑے اتار دیے تھے۔ فطرت میں حیا رکھی ہے اللہ نے، گندی چیزیں دکھا دکھا کر حیا کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا نا۔ آپ یقین مانیں کہ چھوٹے، اب یہ نا میری 4 مہینے کی پوتی ہے، میں کہتی ہوں کھلونے میں میوزک کی کیا ضرورت ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے میوزک سننا ہے، شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ بٹن دباؤ، یہ ٹوں 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 بجے گی نا، بچہ چپ کر جائے گا، اور بچے کو کیا پتہ کہ میں اس چیز سے چپ کروں، شیطان بہکا رہا ہے۔ کوئی بھی کھلونا ہے اس میں میوزک ضرور ہے، کوئی بھی کپڑے عجیب و غریب سی شکلیں ضرور بنی ہوئی ہیں، چھوٹے سے بچے سے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ بیبی پرنٹ ہے جی، بیبی پرنٹ چھوٹے چھوٹے پھولوں والے بھی تو ہو سکتے، اب ملتے ہی نہیں ہیں کپڑے، نقطے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو شیطان نے بہکایا کہ نہیں بہکایا، جیسے ہی بچہ شروع ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ غلط طرف شروع کر دیتا ہے، چل بھئی اب میرا نیا بار شروع ہو رہا ہے، اب ماں باپ کے دن، بچہ تو نہیں کہتا یہ چیزیں لائیں، اب ماں باپ کو وہ چلانا شروع کرتا ہے شروع سے، اب ماں باپ چلا رہے ہیں، جب وہ 3-4 سال کا ہو جاتا ہے پھر وہ انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے، پہلے ماں باپ پھر روک نہیں سکتے، جو آپ کارٹون لگا کے دیتے ہیں اسی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی دکھایا ہیں، جاتا ہے کہ یہ میرے اور ہم باپ کہتے ہیں ہیں، بچے بیٹھتے نہیں ہیں، بچوں کو یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو بچے میں کہتی ہوں 5 ماہ کا 6، اس کو کیا پتا میں ان چیزوں سے چپ کروں، اس کو کیا پتا مجھے اب یہی چیزیں زیادہ اٹریکٹ کریں گی، مجھے یہی چیزیں اچھی لگیں گی۔ شیطان نے یہ چیزیں خوبصورت کر دی، شیطان نے یہ باتیں، میوزک کی جگہ اگر آپ اسی 5-6 مہینے کے بچے کو سورہ رحمان کی عادت ڈالتے جائیں نا، ہاں، اسی کے ساتھ وہ بڑا تو اسی کو وہ سمجھے گا سب کچھ، لیکن ہم نے میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی پوتی کو نا، ہم نا پہلے دن جب مسجد گئے نا، تو آپ کو پتہ وہ مائک سے نا زیادہ اونچی آواز آتی ہے، وہ گھر میں ہماری ہوتی ہے خاموشی، ذرا سے یہاں پہ بھی بولتے ہیں نا، وہ روتی تھی، اب وہ اس کو لے کر اوپر بیٹھتی کہ ذرا سا بھی وہ شور برداشت نہیں کر سکتی، یہ سوئی تو وہ اٹھ جاتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے دن جو ہم لے کر گئے وہ پھڑک پھڑک کے روئی کہ میں کہاں آ گئی، اتنی اونچی آواز آ رہی ہے،
اچھا دوسرے دن میری بہو نے کہا کہ ابھی میں نہیں لے کر جاتی ہے، تو روتی ہے، سب کی بھی نمازیں خراب کرتی ہے. میں نے کہا بیٹا کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر تیسرے دن وہ کہنے لگی کہ اچھا امی میں اس کو نا اپنی امی کے پاس چھوڑ دیتی ہوں. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا چلو اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کہ یہ تو روزانہ جانا ہے، یہ تو روزانہ کا کام ہے، کب تک چھوڑیں گی. ایک دن چھوڑا، پھر اگلے دن پھر کہنے لگی اچھا امی میں نے کہا بیٹا اب اس کو لے چلو، کوئی بات نہیں، دیکھنا اب نہیں یہ روئے گی. اس دن لے کر گئے تو وہ تھوڑی سی پریشان ہوئی. تو پھر اس کے بعد جو ہے اب روزانہ جاتی ہے تو ماشاء اللہ کچھ بھی نہیں، وہ بلکہ سو جاتی ہے وہاں پر. اونچی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ سو جاتی ہے. وہ اپنی نیند بھی پوری کر لیتی ہے، وہ اپنا سب دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے، اور ماں بھی مطمئن اور سب لوگ بھی مطمئن اور وہ بھی خوش. اس ماحول کا عادی بنائیں بچوں کو، بنانا ہے ماحول کا عادی. عجیب و غریب کارٹون خوفناک خطرناک دکھا رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب سی ہوتی ہیں اوریجنل سے، یعنی اتنی عجیب و غریب شکل بنا دیتے ہیں. تو شیطان جو ہے اس نے کہا کہ کیا کروں میں. اس نے مشکل کام کو آسان کیا، ان کو وہ پھل کھلایا جس سے ان کے لباس جو ہے وہ اتر گئے، اور انہوں نے فوراً پھر پتے پکڑے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا. پھر ہم نے ان دونوں کو پکارا، ان دونوں کے رب نے، کیا نہیں میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا اس درخت سے، اور میں نے تم دونوں سے کہا نہیں تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اچھا اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ شیطان سے وہ مانوس تھے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے کہا شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. تو فوراً انہوں نے کہا نہیں کہ یا اللہ آپ کو تو پتہ تھا دشمن ہے، اب ہمارا کیا قصور ہے، شیطان نے بہکایا، یا اللہ آپ کو تو پتہ تھا، اب ہم کیا کریں. فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً انہیں احساس ہوا. یعنی یہ بات اب ہم اس میں جو پہلے پارے میں پڑھی تھی نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تو آدم کو اللہ نے کچھ نام سکھائے، انہوں نے وہ نام سیکھے اور فوراً توبہ استغفار کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ الفاظ بتائے ہیں، اس قصے میں اللہ نے یہ الفاظ نہیں بتائے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وہ دونوں پکار اٹھے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہم بھی کوئی بھی گناہ ہو تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ہمیں بھی تو اللہ نے یہ دعا سکھائی نا، یہ آدم کی دعا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اللہ نے ان کی اس غلطی کو قبول کر لیا، ان کو معاف تو کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم اتر جاؤ، یعنی جنت سے نکل جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے کیا ہو، دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب تم نے دنیا میں جانا ہے، وہاں پر تمہارا تھوڑی دیر کے لیے ٹھکانہ ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہرو گے ایک مخصوص معین مدت تک، پھر میرے پاس آنا ہے تم نے پلٹ کے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. پھر فرمایا اب تم زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے، اور وہیں سے پھر تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا. زمین میں ناراضگی کی بنا پر اتنا تارا زمین تو اللہ نے ویسے انسانوں کو نقصان دیا. یہ اللہ کی پلاننگ تھی سب. کئی اس بات پہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ زمین پہ انسان کو سزا کے طور پر اتارا گیا. نہیں اللہ نے کہا ان کی تو غلطی معاف کر دی، اللہ نے اللہ تو معاف کر دی. اب اللہ نے کہا کہ دنیا میں جاؤ، اب تمہارا امتحان ہوگا، اب تم نیکیاں کرو گے تو پھر تمہارے درجات میں بلند کروں گا، اور پھر جب تم اگر نیکیاں نہیں کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی. یہ پلاننگ تھی اللہ کی، اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجنا تھا. ٹھیک ہے نا، ہاں اللہ تعالیٰ بھیجتی نا، تو شیطان کو اللہ نے ڈھیل دی، اللہ نے امتحان لینا تھا. یہ اچھا اس میں سے نا بہت سے لوگوں نے نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ آدم کو نا حوا نے بہکایا، کہ ہے نا عیسائیوں کے ذہن میں نا یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں عورت تو ہے ہی بری، عورت تو بہکاتی ہے، عورت تو آزمائش ہے عیسائیوں کا. ہاں اچھا، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی پتہ نہیں لوگوں کا یہ ہے کہ یہ جو بندر ہم دیکھتے ہیں، یہ پہلے جو ہے نا وہ انسان تھے، اب سزا کے طور پر اب بندر بن گئے. مر گئے تھے، وہ عذاب ان پر آیا تھا، وہ تو ختم ہو گئے تھے. اللہ کے خزانوں میں کمی ہے کہ انسانوں کو اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے خود خوبصورت بنایا ہے. تکلیف کی ابتدا سمجھتے ہیں بندر سے انسان بنا. یہ عجیب ہی لوگوں کا یہ خیال ہے. ہاں یہ خیال ہے ان کا نا.
تو جیسے بہت سارے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، ہے نا، بس یہ کہ ایسے ہی وجود میں ہاں، یہ لوگوں کے جتنے بھی یہ خیالات ہیں غلط ہے، جو اللہ ہمیں بتاتا ہے. عورت تو ہے ہی مرد کی دشمنوں سے اس کو جنت سے بھی دکھوانا. ہاں، یعنی یہ غلط بات ہے. عورت پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے، ہاں، اس سے جنت سے دکھوانا. یعنی یہ جو ہے نا شیطانی اور یہ عیسائیوں کا یہ جو ہے نا نظریہ ہے. لڑائی جو کرانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت میں رکھا، جنت کے مزوں کا ٹیسٹ کروایا، ٹیسٹ کر اب ہم انسان آئے ہوئے، تبھی تو ہمیں مزہ اچھا لگتا ہے نا، ہمیں سکون اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جنت کے باسی ہو، اب تم جنت میں جاؤ گے تب جاؤ گے جب یہاں پر امتحان پاس کرو گے، ہے نا، محنت کرو گے، پاس کرو گے، اب پھر تم جنت میں جاؤ گے. یا بنی آدم قد، ابھی وہ قصہ نا چل رہا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے اولاد ہم نے تو تمہیں لباس. اچھا وہ شیطان کی بات ہے، اب وہ قصہ ختم ہو گیا. اب ویسے ہی اللہ تعالیٰ بنی آدم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں لباس دیا. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، لباس ایسا یواری سوآتکم وریشا جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے اور تمہاری خوبصورتی کا سبب بھی ہے. اب یہ بات عرب لوگوں کے ہاں، یہ بات ان کے ہاں جاہلیت کا یہ تصور تھا کہ لباس جو ہے نا یہ انسان کے لیے خواہ مخواہ کا ایک تکلف ہے. انسان جو پہن لیتا ہے نا تو یہ ایک فضول کا ایک لباس ہے، لہذا ان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ اس لباس کو بھی اتارو، یہ تو انسان کو بعد میں ملا. انسان پورا کا پورا جیسے دنیا میں آیا ہے ویسے کہ ویسے ہی کھرا صاف بغیر کچھ پہنے پونے اللہ کے گھر کا طواف کرے. ننگے طواف کرتے تھے نا. اب پتہ ہے جب انسان ننگا ہوتا ہے کتنا بدصورت سا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. وہ ایک الگ بات ہے کہ غیر مسلم گندی تصویریں کھنچوا کر، بڑے گندے کپڑے پہن کر، مختصر کپڑے پہن کر ان کو شیطان نے یہ بات ذہن میں ڈال دی کہ آپ پیارے لگتے ہیں. حقیقت میں انسان پیارا نہیں لگتا. اللہ نے اتنا خوبصورت کڑھائی والے پہنو، رنگ برنگے پہنو، جیسے مرضی پہنو لباس. اللہ کہہ رہی تو خوبصورتی کے لیے میں نے تمہیں دیا تھا، تم اپنے پورے جسم کو اس لباس سے کور کرو. جو تم مختصر لباس کر دیتے ہو گندے لگتے ہو، اچھے نہیں لگتے. دیکھیں لباس انسان پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتا. ہم انسان کہتے ہیں ہم نے جانور بننا ہے، ہم نے تھوڑا پہننا ہے، ہم نے ٹائٹ پہننا ہے، ہم نے مختصر پہننا ہے، ہم نے کٹا پھٹا پہننا ہے. جبکہ یہ تو جانور ہے جو لباس سے دور ہے. انسان کو تو اللہ نے لباس دیا. ہماری پہچان تو لباس سے ہے. ہمارے لیے خوبصورتی بھی ہے اور ہمارے لیے کیا ہے، ایک جو ہے اچھا ایک یعنی قیمتی لباس ہم پہنتے ہیں تو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہمیں اندر سے خوشی ہوتی ہے. تو اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے لباس کے بارے میں کہتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس بھی کیسا ہونا چاہیے، تقویٰ کا لباس ہونا چاہیے. وہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے. یعنی وہ کیا لباس جس میں انسان ننگا نظر آ رہا ہے، جس میں انسان کے نشیب و فراز یعنی اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے نمایاں سب کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا اتنا باریک لباس ہے کہ سب کچھ جھلک رہا ہے، سی تھرو لباس ہے، سب کچھ جھلک رہا ہے. اس پہ بڑی یعنی سختی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی. اور جبکہ جنت کی خوشبو تو 500 سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جائے گی. یعنی وہ جنت سے اتنی دور ہوں گی، اتنی دور تو کہاں ہوگی، پھر جہنم میں ہوں گی. یہ گرمیاں آ رہی ہے نا، یقین مانیں ہمیں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. پتلے کپڑے ہوں، دوپٹہ بھی اتارو، دوپٹہ بھی نہیں پہن سکتے، باریک دوپٹہ بھی ہو، اچھا پھر کپڑے بھی باریک ہوں اور مختصر ہوں، کم سے کم ہوں. اچھا یہ نہیں ہمارے ذہن میں آتی کہ اتنے فٹ جو کپڑے پہنے ہوئے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے، پتہ نہیں سانس کیسے آ رہا ہے، وہ ہم جسم کے ساتھ چپکا لیتے ہیں. تو لباس ہمارا کیسا ہونا چاہیے، باریک نہیں ہونا چاہیے. لباس ہمارا لباس بالکل فٹ ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے. یعنی لباس کا مقصد کیا، ہمارے جسم کے خد و خال نظر نہ آئیں، ایسا نہ لگے کہ رکھ کے سیا ہوا ہے. یقین مانے پیچھے سے سٹیپ نظر آ رہی ہوتی ہیں جب بائک پر بیٹھ کر جا رہی ہوتی ہے، یا اوپر سے یہ جو ہماری یہ جو چاک ہے اتنے ہوتے ہیں کہ یہاں سے پیٹ سارا ننگا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ جو لیگنگ آ گئی نا، یقین مانے یہ تو ایسا میں کہتی ہوں یا اللہ یہ کیا لباس آ گیا. اچھا عورتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم موٹی ہیں. موٹی اور یہ فیشن سوٹ نہیں کرتا. ہاں گناہ میں لذت ہے. ہیں مجھے تو شاید سمارٹ لگ رہی وہ شیطان تسلی دیتا ہے نا. شرٹس بازار میں آ گئیں، شرٹ بھائی شلوار کے نیچے کی نہیں ہونی چاہیے، دوپٹوں کے بغیر 2 پیس ہے
اور ہم بھی کہتے ہیں ملا ہی ایسے بازار سے، ہم اتنے معصوم بن جاتے ہیں. ایسا ہی تھا، دوپٹہ تھا ہی نہیں اس کے ساتھ، اکیلی شرٹ تھی. چلو آپ میری اکیلی شرٹ ملی تو لے لو، ٹراؤزر لے لو، ہاں لے لو نا، ہاں پہن لو نا. فیشن ہی نہیں ہے دوپٹے کا، کون رکھتا ہے دوپٹہ آج کل؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس یعنی اللہ سے ڈر کر لباس، یعنی ایسا لباس جو انسان سمجھے کہ اس نے مجھے ننگا نہیں کرنا، یہ تو مجھے چھپانے کے لیے لباس آیا تھا. ہم ننگے ہو، اچھا برانڈڈ کپڑے مہنگے سے مہنگے 30,000 کا سوٹ، لیکن بڑا گلا ہم کہہ کر آتے ہیں، پیچھے سے بھی بڑا ڈیپ گلانا، آگے سے بھی بڑا ڈیپ بنانا، اور سب کچھ جھلک جھلک کے نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسے لباس کا کیا فائدہ؟ وہ کوئی تقویٰ کا لباس ہے، اگرچہ مہنگا ہی کیوں نہیں ہے، وہ تقویٰ کا لباس نہیں ہے. تقویٰ کا لباس وہ ہے چاہے معمولی پیسوں کا ہو، قیمتی زیادہ نہ ہو، لیکن آپ کے جسم کو چھپا رہا ہو، آپ کے جسم کو کور کر رہا ہو. یہ تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے. یعنی ایسا لباس جو کہ انسان کو پتہ چلے کہ فیشن پورا ہوتا ہے یا نہ ہو، لیکن اللہ سے ڈر کے جو جسم کو چھپا رہا ہے وہ بہترین لباس ہے. قیمتی لباس جو جسم کو ننگا کر رہا ہے وہ بہترین لباس نہیں ہے. وہ تو یوں سمجھیے جیسے آگ کا لباس پہنا ہوا ہے، آگ کا لباس. اچھا، اور ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے جو کہ بہت اسراف والا، بہت قیمتی لباس. ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے جو زمین پر گھسٹتا ہوا جائے. اب اکثر کرسچن سے نا، ان کی تو دلہنیں پہنتی ہیں نا میکسیاں جو زمین پر گھسٹ، اب ہمارے ہاں بھی یہ رواج آ گیا. جی ہاں وہ ٹیل نکلی ہوئی ہوتی ہے. ان کو دیکھ دیکھ کر ہم نے وہی حرکتیں کرنی شروع کری. مسلمان ہیں ہم، مسلمان ہیں. برائڈل کے علاوہ برائڈل تو سادہ عام بچیاں بھی ایسی جی برائڈل جیسے فرض سمجھتی ہیں اپنا تیل والا ہی پہن. جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا زمین کو لگ گیا اس کا وہ کپڑا جہنم کی آگ کو چھوئے گا. اس نے یوں سمجھے جیسے آگ کا لباس پہنا ہوا ہے. ہم فیشن کے نام پر کہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے. کیسے فیشن؟ جی شیطان تو بنوا رہے، ذہنوں میں ڈال رہے. تنگ لباس بھی نہیں پہننا چاہیے. یعنی بڑی یہ وعید ہے کہ ایسی عورتیں جن کے جسم نمایاں ہوں جنت کی خوشبو نہیں پہنے سونگھ سکیں گی. اگر گھر میں کے لیے تار کے کام کرے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے نا، پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن جیسے مجھے یہ پتا ہے ہمارے بیٹے ہیں، بیٹے ہیں وہ جوان ہے نا، تو خاوند کے سامنے تو پہن سکتے ہیں، لیکن بیٹے کے سامنے ہم دوپٹہ نہیں اتار سکتے. ہم نے اپنا سنبھالنا ہے. یعنی سنبھالیں اس کو جو اللہ نے خوبصورتی دی ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، سر کو ڈھانپنا ہے. اچھا، اور فیشن کیا بن گیا، دوپٹے کو یوں اتنا وہ کرنا ہے کہ یہ سینہ یہ یوں، یعنی اتنا دوپٹہ ہو یہ یوں. حتیٰ کہ عبایا بھی ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے اتنی شرم آتی ہے. آپ نیکی کر رہے ہیں لیکن شیطان یہاں پہ بھی آپ کو ڈاماڈول کر رہا ہے. کچھ تو نظر آئے، اوپر چڑھاؤ، یہاں پنے لگا لی، یہاں جڑا بنا لیا، یہاں پن اپ کر لیا. یہاں پہ کیوں چپکا لیا؟ خوبصورتی تو یہ تھی، چھپانی تو یہ چیز تھی. اس کو چھپائیں دوپٹے سے. یہ اب ہمیں سارے ہم مسائل صورت نور میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات ہم سمجھ نہیں یہ سارا عرض جو ہے نا وہ محرم جیسے باپ بھائی جتنے بھی آپ نے اس دن بتائے تھے ان کے سامنے یہ بالکل جو بنین ہم کہتے ہیں اسٹیپ والی، وہ اتنی نیچے ٹراؤزر ٹائٹ اور اس طرح ہی وہ بیٹھی ہیں. بھی 20 کی ہے، بھائی بھی 22 کا ہے، باپ بھی 40 کا. ان کے باپ بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں. چچا ہے، ماموں ہے، سب کے سامنے وہ تقریباً ننگی. ہم تو اس کو ننگی کہتے ہیں نا اپنے کلچر میں. تو ان کا یہ کہ جواب کرنا ہے. اچھا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے ہم عورتوں کے سامنے بھی ایسے، کوئی عورت کسی عورت کے سامنے بھی ایسے نہیں بیٹھ سکتی. اللہ نے اس کو چھپانے کو کہا ہے. کہاں سے یہ کانسیپٹ آیا کہ آپ اپنی بھرپور حسن، بھرپور جوانی جو ہے نا وہ بھائی باپ چچا ماموں تایا ہر ایک کے سامنے ایکسپوز کر رہی ہے مکمل؟ کہاں سے آیا یہ؟ ہم سے پوچھ کے تھک دے وہ ایک ہی لفظ کہیں گی کہ تم لوگ کہاں سے مسلمان ہو، یہ تو محرم ہے ہمارا. تو ہمارے لیے اللہ نے ان کو نمونہ نہیں بنایا نا. اللہ نے کہا نمونہ کیا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. یقین مانے جتنا اللہ اہل عرب کو نواز رہا ہے نا اتنا تنزلی میں جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یقین مسلمان ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا. ہمارے بھی بھائیوں باہر جاتی ہیں فل کور. ہاں یہ بھایا پکڑا فل کا بڑا. لیکن اندر آتے ہی وہ ہم لوگ جیسے بھائیوں کا احترام کرتی ہیں، ہم بھائیوں کے سامنے چادر رکھیں گے، دوپٹہ رکھیں گے. باپ سے پھر بھی ہم تھوڑا ہو جاتی ہیں، بھائی سے پھر بھی تھوڑا رضا ہو، لیکن نہ
भाई है, ना चचा है, ना मामू है, ना सिर्फ महरम जो हो गया बस, उसके सामने तकरीबन आप लोग ये तो नहीं है। मैं आपको बताऊं, वाला लिबास। हाँ मैं आपको बताऊं कि जब इंसान नेकी की हिफाजत नहीं करता ना तो गुमराही में गिरता चला जाता है। यकीन माने जब मैं हज करने के लिए गई ना तो जब हम होटल में जाते थे ना, इतने बड़े बड़े नेल्स हाँ, हैं बिल्कुल। और उन्होंने पेंट शर्ट पहनी हुई और पूरा मेकअप किया हुआ और बोल अरबी रही होती थी, यानी अरब में रह रही हैं, वहीं की हैं, उनकी पली बड़ी वहीं पर हैं। ये अजीब कॉन्सेप्ट है कि महरम के सामने आप तो मेरी तो होटल में जाकर ये आंखें खुल, मैंने कहा ये क्या है, ये कहाँ आ गए हम। आप कभी लेडीज पार्क में जाते, आपकी इतनी आंखें खुलने थी, आपने कहा इंडियन मूवी भी नहीं है। हाँ अच्छा, और उसके बाद मुझे किसी ने बताया जो इनके फंक्शन होते हैं ना, फंक्शनों में ना उनको क्या सब कुछ करती है और उनके क्या होता है, मोबाइल बाहर रख के जाओ भाई, मोबाइल बाहर रखवा देते हैं, बाकी अंदर जो मर्जी करें। शैतान ने इनको गुमराह किया कि नहीं किया, है ना। और इनको और हमें भी शैतान गुमराह करेगा अगर हम इनको कॉपी करेंगे। हमारे लिए ये नमूना नहीं है, क्योंकि ये अरब में रहते हैं, ये अरबी बोलते हैं, इनको ज़्यादा दीन का पता कुछ नहीं पता, वो सीख ही नहीं रहे। पैसा उनके लिए आजमाइश बन गया। अल्लाह ने कहा ना अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, उनको ज़ीब व ज़ीनत ये मिला तो वो आजमाइशों में पड़ गए। तो शैतान तो दुश्मन है ना, वहाँ हमने पढ़ा शैतान वहाँ हमला करता है जहाँ उसे मौका होता है कि ये ज़्यादा फिसलेंगे, ये ज़्यादा मेरे शिकंजे में आएंगे, जो ज़्यादा नेक लोग हों वहाँ ज़्यादा हमले करता है शैतान। तो हमने किसी भी इंसान को नमूना नहीं बनाना, हमारे लिए कुरान और हदीस है, उसको हमने सीखना है और उसको समझना है और उसके मुताबिक हमने चलना है। ज़ालिक मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून, ये अल्लाह की निशानियों में से हैं ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। यानी लिबास अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ने इंसान को इज़्ज़त दी और उसको इज़्ज़त का लिबास दिया, कवर भी किया। जानवर की कोई इज़्ज़त होती है, जाए ना जानवर अजीब व गरीब बैठे हरकतें कर रहे होते हैं, मेल और फीमेल भी। इंसान को अल्लाह ने शऊर दिया ना, अजीब व गरीब हम हरकतें नहीं करते। लिबास पहना दिया, इज़्ज़त दी अल्लाह ताला ने। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, ए बनी आदम देखो अब शैतान तुम्हें फितने में ना डाले जैसा कि उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया। यंज़िगु अन्हुमा लिबासहुमा लियुरजहुमा सौआतिहिमा, उसने उनके लिबास उतरवा दिए और उनके शर्मगाहें खोल दी, खुलवा दी उसने। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलु, अगर ये बात देखें ख़तरनाक, बेशक वो देखता है तुमको, वो भी व क़बीलुहु, और उसका कबीला भी, जहाँ से ला तरौनहुम, जहाँ से तुम उसे नहीं देखते। यानी उसकी कोशिशें हैं, उसने अपने दोस्त, उसने अपने चेले इंसानों में से बनाए हुए, वो वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उसे नहीं देखते। ये शैतान हमारे लिए गैब है कि नहीं है? हमें तो नज़र नहीं आ रहा ना शैतान, हमारे लिए गैब अल्लाह ने रखा कि नहीं रखा, लेकिन अल्लाह ने ये बता दिया कि तुम्हें वो देख रहा है कि तुम पर कैसे हमले करे, तुम्हें कैसे वो नंगा करे, तुम्हें कैसे वो गुमराह करे। मिन हैसु ला तरौनहुम, जहाँ से तुम देख भी नहीं सकते, वो और उसका कबीला, उसके चेले, उसके साथी। ये जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं उसके चेले बन गए कि नहीं बन गए? हम कहते हैं हम क्या करें, फैशन ही ऐसा है, आजकल चल ही यही रहा है। उसने अपने चेहरे बना लिए कि नहीं बना रहे, उनके दिमागों में वो बात डाल रहे हैं, बन रहे हैं डिज़ाइन, मुतमईन है कि डिज़ाइन बनना है और इन्होंने जो है ना ये हरकतें करनी है। इन्ना जालना शयातीन औलिया लिल्लदीन ला युमिनून, हमने तो शयातीन को उन लोगों का दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं रखते। अल्लाह कह रहा है दोस्त वो बनते हैं जो ईमान नहीं लाते। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाना वल्लाहु अमरना बिहा, और जब ये लोग कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं हमने पाया यही कुछ करते हुए अपने आबा व अजदाद को, और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। हालांकि आबा व अजदाद को भी तो शैतान ने सिखाया होता है, ये बात ज़हन में नहीं आने देता। क़ुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशाइ अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। जो तुम लोग कहे ना हमारे आबा व अजदाद कर रहे थे, वो भी तो समझदार थे, आखिर वो उनको भी तो दीन की समझ थी, ऐसी बात नहीं। अल्लाह तो कभी बेहयाई का हुक्म नहीं देता। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या तुम अल्लाह की तरफ वो बातें मंसूब कर रहे हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं। क़ुल अमर रब्बी बिलक़िस्त, आप कह दीजिए मेरा रब तो हमेशा इंसाफ और अदल तवाज़ुन का हुक्म देता है, यानी मोतदिल हुक्म देता है। अल्लाह ताला कहता है लिबास पहनो लेकिन इसराफ़ ना करो, लिबास तो पहनो, हमेशा इंसाफ की बात करता है अल्लाह। वाक़ीमू वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, और सीधा कर लो अपने चेहरों को हर मस्जिद में, यानी हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा कर लो। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, और खालिस होते हुए उसको पुकारो और उसी के फर्मा बरदार बनो।
کما بداکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ وہ ہے جو اپنی گمراہی پر مسلط، جس نے اپنے اوپر خود اپنی گمراہی مسلط کر لی۔ انہم اتخذوا الشیطان شیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کے علاوہ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، یعنی شیطان کی بات مان رہے ہیں، ہدایت سے ہٹتے جا رہے ہیں اور خود ہی سوچتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم بھی تو نیک ہیں، ہم کون سے کافر ہو گئے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ شیطان اب ان کا دوست بن گیا، انہیں پتہ نہیں چلتا اب شیطان ان کے گھروں میں گھس آیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد خذوا زینتکم، پکڑا کرو، لیا کرو زیب و زینت، کیا کرو عند کل مسجد، ہر مسجد میں جاتے وقت، ہر نماز کے وقت زیب و زینت کیا کرو۔ یعنی کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا ان کو صفائی ستھرائی کا کیا پتہ، جبکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نماز کے وقت صاف ستھرے رہا کرو، صاف ستھرا رہنا ہے، مسلمان صاف ستھرا رہتا ہے، مسلمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں ہے، قرآن میں ہے صاف ستھرے رہو جب تم نماز پڑھنے لگو، یعنی جب بھی مسلمان نے نماز پڑھنی ہے جسم کو پاک صاف کرنا، کوئی قیمتی لباس پہننے کا حکم نہیں ہے، صاف ستھرا لباس پہننا ہے، صاف ستھرا جسم رکھنا ہے، صاف جگہ پر نماز پڑھنی ہے، اور حتیٰ کہ یہ حکم ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا کرو، سنت ہے غسل کرنا۔ ہم کب تیار ہوتے ہیں بتائیے؟ باہر جاتے ہو، جب کوئی مہمان آ رہا ہو یا ہم کہیں جا رہے ہو، ہم تب نئے کپڑے پہنیں گے اور ہم سوچتے ہیں نماز پڑھیں تو کریز پڑ جاتی ہے کپڑوں میں، ہے نا، ہم وہی میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھیں گے اور جب جانا ہے تو تب وہ کپڑے پہن کر جانا ہے، کیوں؟ کریز پڑ جاتی ہے۔ شیطان نے کیسے ہمیں عجیب سی بات سکھائی، ویسے ہم نے بڑے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے لیکن نماز کے وقت ہم وہی گندے میلے کچھ، کہاں کہ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ چونکہ اللہ کے سامنے جا رہے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ہے نا، کسی کی گھر میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا سوچیں گے وہ، ان کو تمیز ہی نہیں ہے، گندے میلے کچیلے کپڑوں سے آ گئے۔ دین ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے جب جاؤ، بڑی ہستی سے ملاقات ہو رہی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنو، بہترین کپڑے پہنو، صاف ستھرا عبایا پہنو، گندا میلے چکٹ پہن کے نہیں، لوگ گن گئے، ان دینداروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو عبایا چڑھا لیتے، کپڑے اندر میلے ہوتے ہیں ان کے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مہنگا نہ ہو کپڑا لیکن صاف، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، الطہارۃ نصف الایمان، آدھا ایمان ہے، صرف ہم نے نمائش کے لیے لباس نہیں پہننا، بلکہ حدیث میں آیا کہ جس نے نمائش کے لیے لباس پہنا اللہ اس کو قیامت والے دن ذلت کا لباس پہنا، نمائش کے تو لباس پہننا ہی نہیں ہے، ہاں نہیں جی، نہیں پہننا نمائش کے لیے، آپ نماز پڑھنے لگے ہیں بہترین لباس پہنیں، اچھا یہ منع نہیں ہے کہیں جانے لگے تب بھی پہن لیں، تب بھی پہن لیں، لیکن جب اللہ کے در، ہاں اکثر یہ غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ ابھی کپڑے سی کر کے رکھتی ہیں، اب میں نماز پڑھ لوں پھر پہن کے گھر جاتی ہوں، ہاں یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ یہ غلطی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے کہا جب تم نماز پڑھنے لگو تو خوبصورت لباس پہنو، اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، اللہ کو اہمیت دو، یقین مانو، ہاں جی، روزانہ کپڑے چینج کر لیں، ہے نا، کوئی چھینٹیں پڑ گئی، صاف ستھرے رہیں، ہے نا، یعنی مومن نمائش کے لیے لباس نہیں پہنتا، ہے نا، مومن پاک صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، پاک لباس، پاک لباس چاہے کتنے دن بھی پہن لو، لیکن ایک نیکی ہے، یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے، ہم نے مہنگا لباس، ہم نے اچھا لباس تب پہننا ہے جب کہیں جانا ہے، اور پھٹے پرانے کئی سال پرانے کپڑے وہ ہم نماز پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچتے ہیں کہ پاک صاف ہے، ہاں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کے حضور تو جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایسی نیکیاں کرنے کا ہمیں اجر ملتا ہے، مفت کا اجر، نماز پڑھنے لگے ہیں صاف ستھرا لباس پہن لیں، اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
قل من حرم ہم نے پچھلی کل جو ہم نے سورۃ انعام ختم کی تھی، ہم نے اس میں پڑھا تھا نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا لباس پہننا یا اللہ تیرے لیے ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے، کہ ہم صاف ستھرے رہنے والے لوگ ہیں، ہم پاک کپڑے پہننے والے لوگ ہیں، ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ہم نیک اور نا قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک صاف لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کس نے حرام کی وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، کس نے حرام کی، یعنی پاکیزہ چیزیں کھانے کی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی میں نے اہل ایمان کے لیے بنائی، اور قیامت کے دن تک یہ ان کے قیامت کے دن تو یہ خالص انہی کے لیے ہوں گی، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز، بہترین لباس، بہترین سواری، بہترین کھانے پینے کی سب چیزیں، سب کو نعمتیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی، چاہے کوئی منکر ہے، چاہے کوئی نیک ہے، چاہے کوئی بد ہے، ہر ایک کو مل رہی کہ نہیں مل رہی، لیکن اللہ نے کہا قیامت والے دن خالص اور خالص اہل ایمان کے لیے چیزیں ہو جائیں گی، آسائشیں، بہترین قیمتی لباس، کھانا پینا، قیمتی برتن، بہترین محل گھر، یہ سب وہاں پر کن کو ملیں گی؟ خالص نیک لوگوں کو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم اپنی آیات واضح کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے میرے رب نے تو حرام کر دیے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا چھپی ہوں، اس کی ہم تفصیل 2-3 دفعہ کر چکے ہیں نا، یہ آیت ہم نے پڑھی ہے۔ والاسم والبغی بغیر الحق، اور اس نے حرام کیا ہے گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ بھی اس نے حرام ٹھہرا دیا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی چیز کو بھی جس کے لیے اس نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ باتیں جس کا علم ہی نہیں تمہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ ہی ایک گھڑی پیچھے ہوتا ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے ہوتا ہے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم جب آئیں تمہارے پاس میرے رسول وہ تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، فمن اتقی و اصلح، پھر جو کوئی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو اس پر نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ ہم جنت سے نکالے گئے نا، آدم اور حوا کو نکالا اللہ نے، دنیا میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے اس قصے کے بعد بتا رہے ہیں کہ دل نہ دکھاؤ کہ دوبارہ جنت میں اب ہم کیسے جائیں۔ اللہ نے بتایا انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، ٹھیک ہے، وقت مقرر ہے اس دنیا کو ختم کرنے کا، قوموں کو تباہ کرنے کا، نہ آگے ہوتا ہے وقت نہ پیچھے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تم میرے پاس دوبارہ آؤ گے، میرے انبیاء جو قصے سنائیں، جو میری تعلیمات تم تک پہنچائیں، تو تم نے اگر اس پر عمل کیا، تقوی اختیار کیا، اصلاح کی، نہ خوف ہوگا تم پر اور نہ ہی پھر غمگین ہوگی قیامت والے دن۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا، یہ لوگ ہیں جہنمی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ نے نعمتیں دیں، اب مزے اڑائیں تو اب جنت اور دوزخ اللہ نے نہیں بنائی، یہاں تو امتحان کے لیے آئے، تھوڑی دیر کے لیے آئے، جنت میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی بھی غلط بات منسوب کر دے یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دے۔ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، لیکن دنیا میں تو ان کو ملتا رہے گا ان کا حصہ اس میں سے جو قسمت میں اللہ نے لکھا ہے۔ یعنی ہوتے نا جو دین سے دور، بہت زیادہ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، خود کوئی بات گھڑ لیتے ہیں، رشوت دینا جائز ہے نا، اور اس کے علاوہ اللہ نے اتنی سختی بھی نہیں رکھی ہوئی ہے نا۔ عورت کے چہرے کا پردہ کہاں ہے، نیل پالش لگا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں جو یہ گھڑتے ہیں، اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، ان کو ہم دنیا میں ان کا رزق دیتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پھر ہم کاٹ دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں کہ اب اللہ ان کو رزق نہیں دے گا۔
رزق تو ملتا رہتا ہے، لیکن حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، جب ان کی وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، اب وہ تمہاری مدد کرنے والے کہاں ہیں، آئیں نا اب تمہیں بچائیں، اب وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، تو وہ کہیں گے وہ سب کے سب اب تو نظر ہی نہیں آ رہے، اب وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اب وہ گم ہو گئے ہیں، اور وہ خود گواہی دیں گے کہ ہم اپنی جانوں پر خود ہی یہ گواہی دیں گے کہ بے شک ہم خود ہی اب کافر تھے۔ یہ ہم پیچھے 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ خود قسمیں بھی کھائیں گے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، وہ خود ہی کہیں گے کہ ہم خود ہی کافر تھے، اس وقت اعتراف کر لیں گے، لیکن اس وقت کا اعتراف کرنا کوئی فائدہ دے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنے جیسی جب دوسری امت پر لعنت کرے گی، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ گریں گے اس میں سب کے سب، قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا، کہیں گے پچھلے اپنے اگلوں سے اے رب ہمارے یہی تو ہیں جو جہنم میں ہم سے پہلے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان آباء و اجداد کو جب میں پہلے جہنم میں ڈال دوں گا، ان کے پیر فقیر شیخ بزرگ جن کے سپرد انہوں نے اپنے دین ایمان کو کر دیا تھا، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، اللہ تعالیٰ جب ان کو پہلے جہنم میں ڈالیں گے تو جب ان کو جہنم میں ڈالیں گے تو جب وہ جائیں گے جہنم میں دیکھیں گے ہم سے پہلے یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ یہی تو تھے، ہم نے ان کی پیروی کی ہے، ہم نے ان کو فالو کیا، ہم ان کو بڑے سمجھدار سمجھتے تھے، یہ ہمارے آباء و اجداد، انہوں نے جو رسم شروع کی ہم انہی رسموں کو لے کر چلتے رہے۔ فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، تو اس وقت تو محبت دل میں نہیں ہوگی نا آباء و اجداد کی، اس وقت تو نکال دی جائیں گی، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں بہکایا، اب ان کو دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ کا یہ ادھر سن کر ان کے عذاب میں کمی کر دیں گے، اللہ کہے گا دونوں کو دگنا عذاب ملے گا، دونوں کو ملے گا، تمہیں شعور کیوں نہیں تھا دنیا میں، اب تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا، ہم کسی بھی برائی کو کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر فالو کر لیتے ہیں، تو یہ اس نے کیا تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری بخشش نہیں ہوگی اس بات پر۔ فقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل، اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے کہ تمہیں بھی تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، یعنی تم بھی تو اب کہیں نہیں گئے، تم بھی تو وہیں پر ہو نا جہاں ہم ہیں، اب وہ کہیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، چکھو اب عذاب، تم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے نا کہ بھئی ان کو عذاب دیں، دگنا عذاب دیں، یہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اب تم بھی یہیں پر ہو، اب ہم مل کر دونوں عذاب کا مزہ چکھیں گے اپنے حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ جو چکھنا لفظ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، یہ تنزن کہتے ہیں، تنزن۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، واستکبروا عنہا، تو لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے، پتہ نہیں وہ کہاں تکلیف میں کھڑے رہیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ تو ایسی ناممکن بات ہے جیسا کہ کوئی داخل ہو، حتیٰ یلج الجمل، داخل ہو اونٹ، فی سم الخیاط، اونٹ سوئی کے ناکے میں، کچھ تاگا ڈالنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن بات ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ انہوں نے گمراہ کیا، یا اللہ انہوں نے ہمیں بہکایا، یا اللہ ہم نے ان کی بات مان لی، یا اللہ ہماری نیت صحیح سچی تھی، یا اللہ ان کو پہلے پکڑے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے دونوں کو پکڑوں گا، جو نمونہ بنے برائی کا ان کو بھی، ان کو دیکھ کر جن نے انہوں نے برائی کی سب کو پکڑوں گا اور کہوں گا برائی کا مزہ چکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت میں ان کا جانا ناممکن ایسے ہے جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ گزارنا، جو کہ یہ ناممکن ہے، اسی طرح وہ جنت میں ان کا جانا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے لیے جہنم بھی بچھونا ہوگی، ان کے اوپر بھی اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب دیکھیں موسم چینج ہوا نا، کیسے ہم نے رضائیاں رکھی کہ نہیں رکھی، کمبل بھی رکھیں کہ نہ رکھیں، برے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، گھبراہٹ نیند نہیں آتی، گھبراہٹ سے ہٹاؤ، پتلی سی کوئی چادر دو۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے مگر الا وسعها، جتنی ہم نے ان کو وسعت دی ہوگی دنیا میں، جتنی ہم نے ان کو دنیا میں نعمتیں دی ہوں گی اتنی نعمتوں کا ہم ان سے حساب لیں گے۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہی ہے جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا، یعنی کوئی بھی میل کچیل کدورتیں دل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نہیں رکھوں گا۔ یہاں گھروں میں رہتے ہوئے اختلاف ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، دل میلا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، جنت میں اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، تختوں میں آپ نے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ جو ہم سے پہلے آگے ایمان لے آئے، سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دل میں ان مومنوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کدورت نہ رکھ، دل ہمارا صاف ستھرا کر دے۔ تو جنت میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں ہوگا کہ اس کا اوپر درجہ ہے تو میرا نیچے درجہ ہے، سب مطمئن ہوں گے، سب خوش ہوں گے، سب تختوں کے میں بیٹھے ہوں گے، کسی کے دل میں کوئی جیلسی، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ آئے گا نہیں۔ یہاں آئیں گے، یہاں امتحان ہوں گے، یہاں جیلسی ہوگی، یہاں نفرتیں آئیں گی، تو کیا یہ شیطانی سارے حملوں کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، نکالیں گے اس گند کو، دعائیں مانگیں گے اللہ سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے مالک اللہ اس دل کو پاک صاف کر دے ہر قسم کی کدورت۔ میں تو کہتی ہوں اللہ میں کسی کی برائی نظر ہی نہ آیا کرے، بیٹھ جاتی ہے نا دل میں، ہمیں نظر ہی نہ آئے، ہمیں دوسروں کی خوبیاں نظر آئیں، لیکن ہم کیا ہے، خوبیوں کو تو کوئی مارجن دیتے ہی نہیں ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے برائیاں نکال دیں اور دل میں بٹھاتے ہیں، دل میلا کر دیتے ہیں۔ دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ ہم کسی کے گھر جائیں، ہم کسی سے ملیں، ہمیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں اس کی برائیاں، ہم اپنے آپ کو جو بہت سمجھدار سمجھنے لگتے ہیں اس کی برائیاں دیکھ کر، ہمیں اس کی برائیاں نظر ہی نہ آئیں، اس کے عیبوں پر ہمارے ذہنوں میں پردے ڈال دے، ہمیں نظر ہی نہ آئیں اس کے عیب، اس کی خوبی ہمیں بڑی سے بڑی کر کے دکھا، تاکہ کدورت آئے ہی نہ، نفرت آئے ہی نہ دل میں۔ اللہ کر سکتا ہے یہ بات، اس کی خوبی میں بھائی وہ خوش مزاج تو ہے، وہ اچھے طریقے سے سلام تو کرتا ہے، یہ کوئی کم خوبی ہے کیا؟ وہ اگر اس نے مہمان نوازی نہیں کی، آپ کو اس نے پنکھے کے نیچے تو بٹھا دیا نا، یہ خوبی کوئی کم خوبی ہے؟ اتنے عرصے بعد گئے ہے نا، اتنے دور کا سفر کر کے گئے، کھلایا بھی نہیں پلایا بھی نہیں، فریج میں تو بہت ساری چیزیں رکھی ہوں گی، یہ کیوں عیب نظر آیا؟ کیا ہم بھوکے ننگے گھر آ کر کھا پی نہیں سکتے؟ کھا پی سکتے ہیں، لیکن ہم جاتے ملنے کے لیے ہیں، ہے نا، کہ مومن اللہ کے لیے دوسرے سے ملتا ہے، محبت بڑھانے کے لیے، کوئی جانے کا مقصد نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کی خاطر ملتا ہے، لیکن جاتے ہیں تو ہم دلوں میں اتنا بغض بھر کر آ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ میں برائیاں نظر ہی نہ آئیں، ہمیں دوسروں کی خوبیاں نظر آئیں، ہمارے دل بڑے ہوں، ہم ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں، دلوں میں حسد بغض ہمارے دلوں میں آئے ہی نہ، تو جنت میں اللہ کہہ رہا ہے کھینچ لیا جائے گا۔ وقال الحمدللہ الذی، اور جنتی لوگ کیا کہیں گے وہاں پر؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، وہ جس نے ہدانا لہذا، کل کی کل تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ وما کننا لنہتدی، اور نہیں ہمیں ہدایت ملتی اگر لولا ان ہدان اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔ آج ہمارے پاس حق موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دھندلا ہے، حق موجود ہے، آیا ہے، واضح ہے، آئیں عمل کریں۔ ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، اور تب انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی ایک تو اللہ کی رحمت ہے، دوسری کہ اپنے اعمال ہیں، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ بندے کی کوشش اور محنت اور اللہ کا فضل و کرم دونوں ملیں گی تو پھر کیا ہے، دائمی جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک من جنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس نیکی کو ہماری قبول کر لے، یہاں ہمارا بیٹھنا یا اللہ ہمارا بخشش کا ذریعہ بن جائے۔
ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے کہ ہم نے تو وہ وعدہ بالکل سچا پایا جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا. پتہ ہوگا تو کہیں گے نا کہ کیا وعدہ ہے. جن نعمتوں کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ نعمتیں ہمیں مل گئیں. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی سچا پایا وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں. اہل جہنم جواب دیں گے ہاں، لیکن یہ کہ وعدہ تو پورا ہو گیا، ہم ہی شک و شبے میں پڑے رہے، ہم ہی سنجیدہ نہیں ہوئے تھے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اس وقت پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو سچا نہیں سمجھا. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ ایسے ظالم لوگ جہنم میں آئے ہیں، یہ خود بھی رکتے تھے اللہ کے راستے سے، اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے، کجی نکالتے تھے، کوئی نہ کوئی عذر بہانہ نکال لیتے تھے. کیا فرق پڑتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، رہنے دو، اتنی مصروفیت ہے، اتنی سختی بھی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے خود بھی نیکیوں سے رکتے تھے اور دوسروں کو اور بھی. یہ تو عام بات ہے. ہاں ایک محفل میں بیٹھ جاؤ، ایک بتا کے پڑھ لیتے ہیں نماز، کیا ضروری ہے، ابھی ہو جائے گی، پھر بات کرنے بیٹھے ہیں، یہ تو عام بات ہے. ہاں بالکل، کہتے اچھا چلو کر لیں گے، ٹال، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرو، خود بھی کھڑے ہو جائیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہم کیوں سبب بنیں، ہے نا؟ اب گرمی بہت ہے، آدھے بازو بنوائیں، کیا وہ کپڑا اتنا ہونے سے گرمی کم ہو جائے گی؟ اچھا ایسے کپڑے پہننے والے اے سیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی گرمی لگ رہی ہے، تو جہنم میں کیا بنے گا؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ گاڑیوں میں اے سی، گھروں میں اے سی، پنکھوں کے نیچے مستقل بیٹھے ہیں اور انہی کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، خود بھی نیکی سے رکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ کجی نکال لیتے ہیں کہ وہ بھی نیکی سے رک جاتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں. اگر کوئی بھی عمل ایسا ہے جس پر ہم خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کے لیے رکاوٹیں نہ بنیں، دوسروں کو ضرور اپریشیٹ کریں اور ان سے کہیں میں نہیں کر رہی، میری سستی ہے، میری غفلت ہے، آپ بہت اچھا کام کریں، آپ کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی کروں. ہم کرتے ایسے جو کام ہم خود نہیں کر رہے ہوتے نا، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہی، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نہ کریں، اتنی سختی نہیں، اتنا واجب نہیں ہے، آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اللہ کہہ رہے ہیں ان جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ٹھیک ہے نا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور یہ اہل اعراف آدمی پہچانیں گے ان سب کو، ہر ایک کو نشانی سے پہچانے جائیں گے. اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، وہ درمیان میں، ہاں دیکھیں وہ درمیان میں دیوار پر کھڑے ہوں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور یہ اصحاب اعراف جنت والوں کو پکار کر کہیں گے آپ پر سلامتی ہو. اور وہ اس جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وَهُمْ يَطْمَعُونَ، مگر ان کی خواہش ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں. اچھا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. اصحاب اعراف، جہنم میں تو وہ لوگ چلے جائیں گے نا جن کی برائیاں زیادہ، جنت میں وہ لوگ چلے جائیں گے جو کامیاب ہو گئے جن کی نیکیاں زیادہ. اصحاب اعراف جو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں برابر ہیں، نہ وہ ادھر جا سکتے ہیں نہ وہ ادھر جا سکتے ہیں، اللہ ان کو درمیان میں بٹھا دیں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور پھر جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی اہل جہنم کی طرف سے، یعنی پہلے وہ جنت کی طرف دیکھیں گے نا تو ان کو کہیں گے، سلام کریں گے، ان کو کہیں گے تم لوگ تو جنت میں چلے گئے، ہم بھی جا سکتے تھے، بس پورے نمبر آئے ہیں، پورے پاس ہوئے ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے. بڑے ان کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی حدیث آتی ہے، یا اللہ یہاں تک پہنچا دیا، اللہ تھوڑا سا آگے کر دیں، بڑی لمبی چوڑی حدیث آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا، پھر کہیں گے کہ اللہ تھوڑا سا ادھر سے نا گرمی آ رہی ہے، تھوڑا سا اور آگے کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ اور آگے، یا اللہ تھوڑا سا اور، حتیٰ کہ وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، پھر کہیں گے اللہ یہاں تک پہنچ گئی، چلے اندر ہی کر دے. یہ بھی وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں محبت ہوگی، نیکیاں کی ہوں گی، برائیوں کو ہلکا نہیں جانا ہوگا، غافل نہیں ہوئے ہوں گے، بس تھوڑے سے نمبر کم ہوں گے.
نادیہ ماں کہا کرتی اللہ میاں بس میری ڈان کی جگہ دے دیں اچھا میں اپنے پیرنٹس کی دعا مانگتی میں کہتی اللہ تھوڑی سی جگہ ان کو دے 10 سال کا گھنٹے کے لیے ان کو جنت ملے. تو یہ اب یہ جہنم کی طرف جب منہ کریں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی اہل جہنم کی طرف تو اس وقت کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. دعائیں آتی ہوں گی نا ان کو، دعائیں مانگتے ہوں گے نا دنیا میں، اے رب ہمارے ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ شامل کرنا. مستقل دعائیں مانگیں گے، کھٹکا ہوگا نا پیچھے، یعنی ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں پردے ڈالو تپش آ رہی ہے، ہیٹ آ رہی ہے، فرق پڑتا ہے نا کہ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ شامل کرنا. ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، اور پکاریں گے اہل اعراف، اہل جہنم والوں سے کہیں گے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی نشانی سے، کہیں گے قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تمہارے کوئی کام نہیں آیا، تمہاری وہ جمعیت، وہ جتھا، وہ ساتھی، وہ پروٹوکول، وہ تمہارے دوست، وہ کہاں چلے گئے؟ وما کنتم تستکبرون، جن کو تم اپنے جو ہے نا کہتے تھے ان کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے، ہمارا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے خوشیاں غم ان کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ نافرمانی کیوں نہ ہو. اصل میں تو یعنی حق اللہ کی معرفت نہیں ہوئی ہوتی. تو کہیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے دوست، تمہارا جتھا کہاں ہے جن پر تم تکبر کیا کرتے تھے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں نوازے گا اللہ اپنی رحمت سے، کہ نہیں نوازے گا انہیں اللہ اپنی کسی رحمت سے. یعنی یہ کہیں گے، یہ جو اصحاب اعراف والے تھے ہوں گے، کہیں گے تمہیں پتہ ہے کہ جن کے اوپر تم مذاق اڑایا کرتے تھے، حضرت بلال کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ نہیں، حضرت سمیہ کا، آل یاسر کا، جو غریب صحابہ کرام تھے، ان سب کا جب مذاق اڑایا جاتا تھا تو یہ ان سے کہیں گے اعراف والے تمہیں پتہ ہے ان کے جن کے بارے میں تم کہتے تھے انہوں نے کیا جنت میں جانا ہے، جانے والے تو ہم ہیں، یہاں اللہ نے ہمیں خوب مال دیا ہوا ہے، بیٹے دیے ہوئے، اللہ نے خوب فضل کیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی اللہ ہم پہ فضل کرے گا. تو تم ان غریبوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انہوں نے کیا صدقہ خیرات کرنا ہے، یہ کیا اچھا کسی کی مہمان نوازی کریں گے، ہم کرتے ہیں. اپنے پیسے کی بلبوتی پر تکبر کیا کرتے تھے اور ان کو حقیر جانا کرتے تھے. تو کہیں گے تمہیں پتہ ہے وہ جنت میں چلے گئے ہیں اپنے اخلاص کی وجہ سے، تکبر نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی نیکیوں پر جم جانے کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے. ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان سے تو کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا غم. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ. اب جہنمی آواز دے کر کہیں گے اے جنت والو کچھ تو ڈال دو ہمارے اوپر پانی، ان افیضوا علینا من الماء، گرمی بہت ہے، تپش بہت ہے، بہت کھولنے ہیں، بہت برے حالات ہیں، تھوڑا سا پانی ڈال دو. او مما رزقکم اللہ، ایک تھوڑا سا کچھ کھانے کو تو دے دو. سورۃ غاشیہ میں آتا نا تسلا نارن حامیہ تسقا من عین نانیہ، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے. لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کا کھانا مگر خاردار کانٹوں والا کھانا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، بہت بھوک میں آخر اس کو کھائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے اس سے کانٹے حلق سے اتاریں گے، اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا. تو جنتیوں کی تو نعمتیں کیا ہی ہوں گی. تو یہ کہیں گے قیمتی لباس پہنے والے، پیسوں کی ریل پیل والے، لیکن نماز کا ٹائم نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، دنیا کی محبت میں اتنے غرق ہیں کہ سب کے حقوق توڑے جا رہے ہیں، جمع کیے جا رہے ہیں اور جمع ہونے پر خوش ہو رہے ہیں. تو یہاں پر جب جائیں گے جہنم میں، جنتی سے کہیں گے کچھ تھوڑا سا تو پانی ڈال دو ہمارے اوپر، یہ جو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کو رزق دیا ہوا تھوڑا سا تو ہمیں کھلا دو. لیکن جنتی کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے تو تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام کر دی، نہ جنت کا پانی نہ یہاں کا رزق، اب تمہیں نہیں ملے گا یہاں. الذین اتخذوا دینہم، برائی کیا تھی ان کی، لاتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. اللہ کہہ رہا تم نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا، ہے نا، سب سے حقیر بنایا ہوا تھا، سب سے اینڈ میں اس کو دیکھتے تھے، ٹائم ملا تو اچھا کر لیں گے،
اور تمہیں دنیا کی زیب و زینتیں، دنیا کی نمائشیں، دنیا کی رنگ رلیاں تمہیں اس نے مست کیا ہوا تھا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، لہذا تم نے ہمیں وہاں پر بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں آج بھلا دیا، آج ہم بھی تمہاری پرواہ نہیں کر رہے. انہی مصروفیات میں ہی تو اللہ کے لیے ٹائم نکالنا ہے، انہی شیڈیول میں ہی تو اللہ کو یاد رکھنا ہے. ایسا وقت ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا کہ چلو اب سب ذمہ داریاں پوری ہو گئیں، اب اللہ کو یاد کرو، اب یاد کرنے کا ٹائم کبھی بھی نہیں ملتا. بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، بچوں کی شادیاں کر لیں، اب بڑھاپا آ گیا، ذمہ داریاں مصروفیت تو رہتی ہیں. اسی میں ہی ہم نے ٹائم بنانا ہے اللہ کو یاد کرنا، اسی میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کی ذمہ داریاں جو اللہ نے ہمارے اوپر لگائیں، آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اللہ کہہ رہے تم ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اب ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں. مشکل باتیں نہیں ہیں، مشکل شریعت نہیں ہے، یہ آسان دین ہے، یہ ہدایت کی باتیں ہیں، یہ رحمت کی باتیں ہیں. اس پر عمل کرنے سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. هل ينظرون الا تعبیرا، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ حقیقت میں اس کی حقیقت کا مشاہدہ کر لیں. یوم یاتی تعویلہ، جس دن کہ وہ آئے گی جس کا انتظار کر رہے ہیں. یقول الذین نسوا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو اس سے پہلے نظر انداز کر دیا تھا. قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً واقعی اب سمجھ آ گئی کہ ہمارے پاس جو رسول آئے تھے وہ حق بات لے کر آئے تھے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو اللہ تعالیٰ تو اب کیا ہے ہمارے لیے، وہ سوچیں گے کوئی سفارش کرنے والے ہیں، کوئی ہے ہماری سفارش کرے. فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یہ کوئی بھی صورت ہمیں دنیا میں لوٹا دینے کی بنا دیں تاکہ اب ہم دنیا میں جائیں اور اب ہم وہ عمل کریں گے جو ہم پہلے عمل ہم نہیں کرتے تھے، ان عملوں کو ہم چھوڑ دیں گے. اب تو کہتے ہیں نا رہا نہیں جاتا، کیا کریں، دنیا بھی تو بنانی ہے، آخرت بھی تو بنانی ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے، اب چینج عمل کریں گے. اب کہتے ہیں چینج کیا نہیں جا سکتا، اپنے آپ کو بدلا نہیں جا سکتا، بہت مشکل ہے، بدلیں تو جائیں کہاں. لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے قسمیں کھا کر کہیں گے یا اللہ اب اچھے عمل کریں گے اور ان عملوں کو چھوڑ دیں گے جو پہلے کر کے آئے ہیں. لہذا میں نے اور آپ نے اپنے اعمال خود چیک کرنے ہیں. ایسی بات ہم اللہ کو قیامت والا دن نہ کریں، ابھی اپنی اصلاح کر لیں. جو بھی غلط کام ہو رہا ہے، نافرمانی کا، دھوکے کا، ان کو چھوڑیں، سچے پکے مخلص بن جائیں. یہ خیر خواہی کس کے ساتھ ہوگی؟ اپنے ساتھ. یہ کسی پر بھی احسان نہیں، یقین مانیں کسی پر بھی نہیں ہے، اپنے پر احسان ہے. اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وہ تو اپنے آپ کو برباد کر ہی چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے خود گھڑا ہوگا وہ سب کچھ ان کا گم ہو جائے گا، ان کو کسی بھی عمل کا بدلہ نہیں ملے گا. یعنی سب بدعات والے کام بھی جو کیے ہوں گے ان کا تو سیدھا ملنا ہی نہیں ہے. تو لہذا مسلمان جو ہوتا ہے وہ جو بھی نیکی کرتا ہے وہ احسان کے درجے تک بہت بہترین، بہت خوبصورت، بہت اچھی کرتا ہے. وہ اس میں گنجائش نہیں نکالتا کہ چلو کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل سے شروع کریں گے. وہ کل کی بات نہیں کرتا، وہ آج سے شروع کرتا ہے، وہ آج سے تہیہ کرتا ہے. جنت نہیں چھوڑنی ہے نا کہ آج کی دنیا اللہ کو دے دو، اگلی دنیا پھر اگلی آخرت کی زندگی پھر تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی. آج کی زندگی میں مرضی نہ کرو، آج کی زندگی، آج کے معاملات اللہ کو دے دو، آخرت پھر تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی. تو ہماری زندگی کے بہت سال تو گزر چکے ہیں، بہت سال گزر چکے ہیں، اتنے نہیں رہے، اب تھوڑے رہ گئے، تھوڑے ہے نا. ابھی بھی نہیں پتہ، ابھی اگلا رمضان پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو. تھوڑے دن رہ گئے ہیں، بڑی قیمتی دن ہیں، بڑی قیمتی راتیں ہیں، ہر لمحہ بہت قیمتی ہیں. بخشش کی دعائیں مانگیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ جب سے پہلے چلے گئے تیرے پاس چلے گئے، یا اللہ ان کو بھی بخش، یا اللہ ہمیں بھی بخش.
تمام لوگ آ جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، تمام مومن لوگ آ جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین. آج ہم نے سورۃ اعراف شروع کی تھی اور پہلی آیت سے لے کر ہم نے آج 53 آیت تک پڑھا. الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کا قبول فرمائے. یہاں بیٹھنا پڑھنا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں، اور یہ ہمارا پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے نفع مند علم بنے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے. جب بھی کوئی مشکل آئے، ڈاواڈول ہوں، گمراہ ہونے لگیں، شیطان حملے کرے، یہ باتیں ہمیں یاد آئیں، فوراً ہمارے دل میں کلک ہو، ہمیں فوراً یاد آئے، ہم ڈر جائیں، گناہ کے کام ہم نہ کریں، بچ جائیں. ہم کہیں نہیں، یہ معاملہ تو کر ہی نہیں سکتے، ہمیں مضبوطی اللہ تو نصیب فرما. اللہ کی طرف سے ہمیں مضبوطی ملے گی تو ہم گناہوں سے بچیں گے. اللہ کی مدد کے بغیر ہم گناہ سے کبھی بچ نہیں سکتے. نیکی پھر ہم کر لیتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنا اللہ کی مدد کے بغیر یقین مانے بہت مشکل ہے. بہت ڈر خوف آتے ہیں، بہت پریشر آتا ہے ہم پر، بہت زیادہ پریشر. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ گناہ